والصلاة والسلام على سيدنا محمد سيد الأولين والآخرين وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا ومن كفر فإن الله غني عن العالمين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. حج اللہ کا مقرر کیا ہوا ایسا فریضہ ہے جو ہر اس شخص پر، اس بالغ مسلمان مرد اور عورت پر اللہ کی طرف سے لاگو ہوتا ہے جس کو اللہ تعالیٰ نے اپنے گھر تک پہنچنے کی استطاعت دی ہو، صحت بھی ہو، امن بھی ہو، پیسہ بھی ہو. ایک مرتبہ جب اللہ تعالیٰ نے استطاعت دے دی اور حج کا موسم آ گیا تو حج فرض ہو جاتا. کر لیا تو اچھی بات، نہیں کیا، ٹال دیا، یہ سوچ کر کہ ذرا رکیں بعد میں کریں گے، اور پھر بعد میں 1 سال 2 سال 5 سال 10 سال کے بعد اللہ کی توفیق سے کر لیا تو علماء کہتے ہیں کہ کوئی گناہ نہیں ہوگا. بعض تو کہتے ہیں کہ دیر کرنے کا گناہ ہوگا، لیکن محققین کہتے ہیں کہ نہیں، گناہ نہیں ہوگا. لیکن اگر نہیں کر سکا اور دنیا سے چلا گیا تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس کا خطرہ ہے کہ ایمان کی موت نہیں آئے گی. اور اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں اس کی طرف اشارہ کیا ہے. حج کی فرضیت کو بیان کرنے کے بعد فرمایا وَمَنْ كَفَرَ فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ عَنِ الْعَالَمِينَ. جو کفر کرے اللہ کو اس کی ضرورت نہیں، اس کی کیا پوری دنیا کی ضرورت نہیں. تو گویا یہ اشارہ ہے کہ حج کے فرض ہو جانے کے بعد اپنی سستی اور کاہلی کی وجہ سے یا اس ڈر سے کہ اتنے پیسے چلے جائیں گے نہ کرنا، خطرہ اس کا ہے کہ پھر دنیا سے آدمی ایمان کے ساتھ رہے گا. اللہ ہم سب کو اللہ کا ہر حکم ماننے کی توفیق عطا فرمائے اور خوشی خوشی دوڑ کر ماننے کی توفیق عطا فرمائے. جن حضرات نے اس سال حج کا ارادہ کیا ہے اللہ تعالیٰ ان کے لیے آسانیاں پیدا فرما دے، سب کو حج مبرور نصیب فرمائے. ہم اردو میں جس کو مقبول کہتے ہیں تقریباً اسی معنی میں حدیث میں حج کو حج مبرور کہا گیا، جس کا ترجمہ یہ کہ حج مبرور نصیب. حج مبرور کا مطلب ہے کہ ایسا حج جو شروع سے اخیر تک نیکی ہی نیکی ہے، یعنی اس میں کوئی گناہ نہیں ہوا، اللہ کی کوئی نافرمانی نہیں ہوئی، کوئی ظاہری گناہ بھی نہیں ہوا، کوئی باطنی گناہ بھی نہیں ہوا. باطنی گناہ ہے نیت کا کوٹ، کہ نیت میں بھی کوئی کھوٹ نہیں تھا کہ لوگ میری تعریف کریں گے، لوگ مجھے حاجی صاحب کہیں گے، بس اللہ کی محبت میں جانا. تھوڑا سا وقت باقی رہ گیا ہے حج کے سفر کے لیے، اور خود اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ حج کا سفر کرو تو تیاری کر لیا کرو. وَتَزَوَّدُوا، لوگوں تیاری کر لیا کرو، بغیر تیاری کے مت آیا کرو. عربوں کا طریقہ یہ تھا کہ بعض لوگ بغیر کسی تیاری کے نکل پڑتے تھے کہ ہم تو اللہ کے گھر جا رہے ہیں نا، ہم اللہ کے مہمان ہیں، تو کیا تیاری کرنا، اللہ کھلائیں گے، اللہ پلائیں گے. اور پھر بھیک مانگتے تھے، مانگ مانگ کے کھاتے تھے. اللہ نے منع کیا، نہیں ایسے مت آیا کرو، تیاری کر کے آیا کرو. اور ساتھ میں اشارہ کیا کہ دیکھو 2 طرح کی تیاری ہے، ایک ظاہری تیاری، ایک معنوی تیاری.
فإن خیر الزاد التقوی، سب سے اچھا سامان سفر تقوی ہے، یعنی صرف ظاہری تیاری مت کرو۔ تو ظاہری تیاری تو انشاءاللہ ہو ہی گئی ہوگی، نئے سوٹ کیس آگے ہوں گے، نئے بیگ آگے ہوں گے، احرام کا نیا کپڑا بھی آ گیا ہوگا، نئی چپلیں بھی آ گئی ہوں گی، ریال وغیرہ کا بھی انتظام ہو گیا ہوگا، کرنسی کا انتظام ہو گیا ہوگا، ظاہری تیاری تو ہوگی۔ اب معنوی تیاری انشاءاللہ وہ بھی ہو رہی ہوگی، کسی سے بدگمانی نہیں ہے، لیکن اس وقت مجھے جو گفتگو کرنی ہے وہ معنوی تیاری پر کرنی ہے۔ ظاہری تیاری کے لیے نہ کسی کو ترغیب دینے کی ضرورت ہوتی ہے، نہ کسی کو بتلانے کی ضرورت ہوتی ہے، ہاں تھوڑی سی رہنمائی کی ضرورت ہوتی ہے کہ بھائی احرام کا کپڑا کیسا ہو، چپل کیسی ہو، تو وہ تو انشاءاللہ آپ لوگوں کو معلوم ہوگا، آ گئی ہوں گی یہ بات۔ معنوی تیاری کی دو قسمیں ہیں۔ جس طرح ہمارا وجود دو چیزوں سے مل کر بنا ہے، ایک مادی جسم اور ایک روح، دونوں سے مل کے بنا ہے نا، تو دونوں کی اپنی اپنی ضرورتیں ہیں۔ ہمارا کھانا پینا سونا یہ جسم کی ضرورتیں ہیں، اور عبادت کرنا اللہ کو یاد کرنا یہ روح کی ضرورتیں ہیں۔ اور اچھی زندگی تبھی بنتی ہے جب دونوں ضرورتیں پوری ہوں۔ بھوک پر کھانا بھی کھایا جائے، پیاس لگے تو پانی بھی پیا جائے، اور تکان ہو تو آرام بھی کیا جائے، اور اس کے ساتھ اللہ کو یاد بھی کیا جائے، اللہ کی عبادت بھی کی جائے، اور یہ سارے کام بھی اللہ کی مرضی کے مطابق کیا جائے۔ بالکل اسی طرح حج کی جو معنوی تیاری ہے اس کو بھی دو حصوں میں تقسیم کر لیتے ہیں۔ ایک حصہ حج کے ظاہر سے متعلق ہے، احرام کیسا ہو، اس کی کیا پابندیاں ہیں، کہاں سے شروع ہو، کیا پڑھنا ہے، تلبیہ کس طرح پڑھنا ہے، طواف کس طرح کرنا ہے، کتنے چکر لگانے ہیں، طواف کے وقت میں احرام کی پوزیشن کیا ہو، جس کو استباء کہتے ہیں، دائیں کندھے کے نیچے سے ڈالنا، طواف کے کتنے چکروں میں رمل کرنا ہے، یعنی ذرا پہلوانوں کی طرح اکڑ کے چلنا ہے، طواف کس جگہ سے شروع کرنا ہے، کس حیت میں طواف کرنا ہے، نظر کہاں ہونی چاہیے، سینہ کدھر ہو کدھر نہ ہو، پیٹھ کدھر ہو کدھر نہ ہو، یہ مسائل ہیں۔ ان کو ہم یوں سمجھیں یہ حج کا جسم ہے۔ اسی طرح سعی کہاں سے شروع ہو کہاں ختم ہو، کتنے چکر ہو، اسی طرح آگے بڑھ کر کے منی کب جانا ہے، عرفات کب جانا ہے، وہاں جا کر کیا کرنا ہے، مزدلفہ کب آنا ہے، نمازیں کس طرح جمع کر کے پڑھنا ہے، پھر وقوف مزدلفہ کیسے کرنا ہے، پھر رمی جمرات کے اوقات کیا ہیں، کس وقت میں کرنا ہے کس وقت میں نہیں کرنا، طواف زیارت کا وقت کیا ہے، کب کرنا ہے کب نہیں کرنا، قربانی کا وقت کیا ہے، کب کرنا ہے کب نہیں کرنا، کون سا کام پہلے کرنا ہے کون سا کام بعد میں کرنا ہے، کس ترتیب سے کرنا ہے کہ پہلے جمرات کی رمی کرنی ہے، اس کے بعد قربانی کرنی ہے، اس کے بعد حلق کرنا ہے۔ یہ جتنے مسائل ہیں انشاءاللہ یہ آگے ہوں گے مختلف مجلسوں میں بار بار، اور اس سلسلے کی جو معتبر علماء کی لکھی ہوئی کتابیں ہیں ان کو ساتھ رکھنا چاہیے، ان کو بار بار پڑھنا چاہیے۔ تو یہ ہو گیا حج کا جسم۔ اب اس کے ساتھ نیت کیا ہونی چاہیے، دل کے جذبات کیا ہونا چاہیے، یہ ہے حج کی روح۔ تو چونکہ وقت تھوڑا ہے اور الحمدللہ جس طرح وہ تیاریاں ہو جاتی ہیں، کپڑا بھی آ جاتا ہے، سوٹ کیس بھی آ جاتا ہے، چپلیں بھی آ جاتی ہیں، عموماً یہ تیاریاں بھی ہو جاتی ہیں، مسائل پر بار بار مذاکرہ ہو جاتا ہے۔ یہ جو تیسری چیز ہے اس کے مذاکرے عام طور سے کم ہوتے ہیں، اس لیے اس وقت تھوڑے سے وقت میں اس تیسری چیز کا مذاکرہ کریں گے کہ حج کی روح کیا ہے۔ تو پہلے ایک جملے میں سمجھ لیں، حج کی روح ہے اللہ کی محبت کی تڑپ، ایسی تڑپ جو اپنے گھر میں بیٹھنے نہ دے، جو بے قرار کر دے اللہ کے گھر جانے کی۔
اور جن کو اللہ تعالیٰ یہ تڑپ نصیب فرما دیتے ہیں ان سے کوئی پوچھے کیا حال ہوتا ہے۔ حضرت مولانا حسین احمد مدنی رحمۃ اللہ علیہ جب تک ان کو حج کی حاضری نصیب نہیں ہوئی تھی یا بعد میں بھی، اب اس زمانے میں تو اتنے وسائل نہیں تھے کہ ہر سال کوئی جا سکے۔ جب وہ دیوبند آ گئے تھے، دارالعلوم دیوبند میں شیخ الحدیث تھے، تو ان کے شاگرد حضرات کہتے ہیں کہ حج کے دنوں میں ایسا لگتا تھا جیسے حضرت کا دل وہی ہے۔ بیٹھے بیٹھے کہتے تھے اس وقت اللہ کے عاشق اللہ کے گھر پہ جمع ہوں گے، اس وقت سب طواف کر رہے ہوں گے، ہائے اس وقت تو اللہ کے دیوانے اللہ کے عاشق منا میں ہوں گے۔ بس دل وہیں لگا رہتا، ایسی اللہ کی محبت کی تڑپ، کاش میں بھی وہاں ہوتا۔ ہم قریب میں بعض ایسے لوگوں کو جانتے ہیں جن کے پاس حج کرنے کی حیثیت نہیں تھی، اور جب ٹور والوں کے اشتہارات آتے تھے اور ان پر نظر پڑتی تھی تو ان کو اتنی بے قراری ہوتی تھی کہ تنہائی میں جا کر کے بلک بلک کر روتے تھے کہ اللہ کبھی ہم بھی جائیں گے آپ کے گھر، روتے تھے۔ اللہ کی محبت کی یہ تڑپ، یہ ہے حج کی روح۔ اور بھائی جس کو اللہ چاہیں گے وہ جائے گا، لیکن یہ تڑپ تو یہاں رہتے ہوئے بھی ہو سکتی ہے نا۔ کیا پتہ اس تڑپ پر اللہ تعالیٰ حج کا اجر عطا فرما دے، حاجیوں میں شامل فرما دے۔ اللہ سے مانگنا چاہیے۔ اور یہ تڑپ اصل اللہ کی محبت کی تڑپ ہے، صرف حج کی تڑپ نہیں ہے، اللہ کی۔ جب اللہ کی محبت کی دل میں تڑپ ہو جاتی ہے تو انسان اللہ کی نافرمانی کا تصور نہیں کر سکتا، سوچ نہیں سکتا اللہ کی نافرمانی، اسے گھن آتی ہے۔ کہیں گندگی پڑی ہو، کوئی اس کو چھونے کا تصور کر سکتا ہے؟ کوئی اٹھا کر انگلی لگا کے سونگتا ہے دیکھوں کتنا گندا ہے، دیکھوں کیسی دور سے نکلتا ہے، 2-4 فٹ دور سے نکلتا ہے۔ تو جس چیز کو اللہ ناپسند کرے، جس بات سے اللہ ناراض ہو، انسان کو اس سے گھن آتی ہے کہ میرے اللہ کو یہ ناپسند ہے، دور سے نکلتا ہے۔ اس کے دل و دماغ پر ہر وقت یہ بات چھائی رہتی ہے، اللہ مجھے دیکھ رہے ہیں، میں اللہ کا بندہ ہوں، مجھے اللہ نے پیدا کیا، مجھے سب کچھ اللہ نے دیا ہے۔ اور یہ کوئی فرضی بات تو نہیں ہے، واقعی ہم سب کو اللہ ہی نے پیدا کیا، ہمیں زندگی اللہ ہی نے دی ہے۔ ہمارے پاس جتنی نعمتیں ہیں سب اللہ ہی کی دی ہوئی ہیں، وہ مکان ہو کہ گاڑی ہو کہ دولت ہو کہ جائیداد ہو، صحت ہو یا اچھی جاب ہو، جو کچھ بھی ہے جس کے پاس بھی سب اللہ ہی کا دیا ہوا ہے۔ اللہ جب تک چاہیں باقی رکھیں، جب چاہیں واپس لے لیں۔ اور ایسا بھی نہیں کہ ہم نے اللہ تعالیٰ کو کوئی پیمنٹ کیا ہے، یا ہمارا یا ہمارے باپ دادا کا کوئی قرضہ باقی تھا اللہ کے پاس۔ جو کچھ بھی دیا اللہ نے اپنی مہربانی سے دیا۔ فضل کہتے ہیں زائد چیز کو۔ جیسے کسی دکان پہ گئے، 10 روپے کا سامان خریدا، تو اس نے جو 10 روپے کا سامان جتنا ہوتا ہے اتنا دیا، یہ فضل نہیں ہے، یہ تو قیمت کے برابر ہے۔ پھر تھوڑا سا اور ڈال دیا، بھائی یہ میری طرف سے، یہ فضل۔ اللہ کی ہر نعمت فضل ہے، اس لیے کہ وہ کسی قیمت کا بدلہ نہیں ہے، وہ ہمارا حق نہیں ہے، کسی کا بھی حق نہیں ہے۔ جس کے پاس جو کچھ ہے وہ اللہ کا فضل ہے۔ اور پھر اللہ تعالیٰ اپنی ہر نعمت کا حساب بھی لیں گے۔ تو اللہ سے کتنی محبت ہونا چاہیے، کتنا ٹوٹ کے اللہ کو چاہنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ چاہتے ہیں کہ بندہ اس محبت کا اظہار کرے، اس محبت کے اظہار کا نام ہے حج بیت اللہ۔ تو پہلے محبت تو ہونا چاہیے نا، چاہے پیسے ہوں یا نہ ہو، چاہے جانے کی پوزیشن میں ہو یا نہ ہو، یہ تو ہر ایک کے لیے ضروری ہے، ہر ایک کے لیے فرض ہے کہ اس کے دل میں اللہ کی ایسی محبت ہے۔ یہ محبت آتی کیسے ہے؟ یہ محبت آتی ہے اللہ کو کثرت سے یاد کرنے سے، یہ محبت آتی ہے
اللہ کی نعمتوں کو یاد کرنے سے، بیٹھ کر اللہ کی نعمتوں کے بارے میں سوچنے سے کہ اللہ نے مجھے کتنی نعمتیں عطا فرمائی، کتنی نعمتیں عطا۔ سورہ رحمان میں اللہ نے کتنی نعمتوں کا تذکرہ کیا، بار بار پوچھا ہے فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، انسانوں اور جناتوں تم اپنے رب کی کن کن نعمتوں کو جھٹلاؤ گے؟ اللہ کی نعمتیں کھا کر اللہ کی نافرمانی کرنا یہ جھٹلانا ہے، اللہ کی نعمتیں پی کر اللہ کی نافرمانی کرنا یہ بھی جھٹلانا ہے، اللہ کے دیے ہوئے گھر میں رہنا اور اللہ کی نافرمانی کرنا گناہ کرنا، اللہ کی دی ہوئی آنکھوں سے اللہ کی نافرمانی کرنا، اللہ کے دیے ہوئے کان سے اللہ کی نافرمانی کرنا، اللہ کی دی ہوئی زبان سے اللہ کی نافرمانی کرنا، اللہ کے دیے ہوئے پیروں سے نافرمانی کی جگہ پر چل کر کے جانا، اللہ کے دیے ہوئے ہاتھوں سے کوئی نافرمانی کرنا، یہ انکار ہے نعمتوں کا، یہ نعمتوں کی ناشکری ہے، یہ نعمتوں کو جھٹلانا ہے۔ اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا میری کن کن نعمتوں کو جھٹلاؤ گے؟ تو سورہ رحمان میں اللہ نے جو نعمتیں ذکر فرمائی ہیں، اللہ کی اتنی ہی نعمتیں نہیں ہیں، نعمتیں تو بے حساب ہیں، ہم اپنی زندگی میں اللہ کی نعمتوں کو گننا چاہیں تو گن نہیں سکتے۔ وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، تم اللہ کی نعمتوں کو گننا چاہو تو گن نہیں سکتے۔ لیکن اصل جو سورہ رحمان کا پیغام ہے وہ یہ ہے کہ نعمتوں پر شکر گزار بنو، ناشکری سے بچو، نعمتوں کو جھٹلاؤ نہیں۔ اللہ کی نعمتیں پا کر اللہ کی نافرمانی کرنا، یہ نعمتوں کا انکار کرنا ہے، یہ نعمتوں کو جھٹلانا ہے۔ تو اللہ کی نعمتوں کو یاد کرنے سے، اللہ کی نعمتوں کے بارے میں سوچنے سے دل میں اللہ کی محبت بڑھتی ہے۔ اللہ کی یاد میں دیر دیر تک بیٹھنے سے دل میں اللہ کی محبت بڑھتی ہے۔ اور ایک کام اور ہے اللہ کی محبت دل میں پیدا کرنے کا، ایک طریقہ اور ہے۔ دیکھیں جیسے کسی موبائل میں کوئی سافٹ ویئر ہے تو اب دو طریقے ہوتے ہیں، ایک یہ ہوتا ہے کہ دوسرا جو سادہ موبائل ہے اس میں بیٹھ کر کے اس کو ڈاؤن لوڈ کرو، اور ایک طریقہ یہ ہوتا ہے کہ ایسے سافٹ ویئر ہیں کہ اس سے اس میں ٹرانسفر کر دو۔ یہ کتنا آسان طریقہ ہوتا ہے نا، وہ قریب میں رکھ دیا، پتہ نہیں کیا کیا ہوتے ہیں، وہ تو آپ لوگوں کو زیادہ معلوم، آج کل کے بچوں کو بوڑھوں سے زیادہ ان باتوں کا علم ہے، تو سب ٹرانسفر ہو جاتا ہے نا۔ بالکل اسی طرح اللہ کی محبت بھی ٹرانسفر ہوتی ہے اللہ والوں کی صحبت میں بیٹھنے سے، جن کے دلوں میں اللہ کی محبت ہے پہلے سے، ان کی صحبت میں بیٹھنے سے، ان سے حقیقی رشتہ قائم کرنے سے۔ ہاں، کنیکشن مضبوط ہونا چاہیے پورا، دل میں کوئی بدگمانی نہ ہو، کوئی کمزوری نہ ہو۔ تو اللہ کی نعمتوں کو یاد کرنے سے، اللہ کی یاد میں دیر دیر تک بیٹھنے سے، اور اللہ والوں کی صحبت سے دل میں اللہ کی محبت بڑھتی ہے۔ اللہ تعالیٰ اس محبت کا اظہار کرنا چاہتے ہیں، خود اللہ نے بھی تو محبت کا اظہار کیا نا۔ بھئی اللہ کو بندوں سے بہت محبت ہے، بہت محبت ہے، وہ تو ہے، لیکن اللہ نے اس محبت کا کیسے اظہار کیا؟ آپ دیکھیں، یہ جتنے غلے ہیں، جتنی سبزیاں ہیں اور جتنے فروٹ ہیں، وہ سب حقیقت میں ہمارے جسم کی ضرورتیں ہیں۔ اسی لیے اطباء کہتے ہیں کہ ہر موسم کا پھل ضرور کھانا چاہیے، چاہے ایک ہی مرتبہ کھائے، اس لیے کہ اس موسم کی جو بیماریاں ہوتی ہیں اللہ تعالیٰ نے اس موسم کی بیماریوں کا علاج بنایا ہے اس موسم کے پھل کو۔ سردی کا پھل بھی کھاؤ، گرمی کا پھل بھی کھاؤ، بارش کا پھل بھی کھاؤ، چاہے ایک ہی مرتبہ کھاؤ۔ کیونکہ جتنے پھل ہیں، جتنے فروٹ ہیں، جتنی سبزیاں ہیں، جتنے گوشت ہیں طرح طرح کے، اور جتنے غلے ہیں، جتنی دالیں ہیں، وہ سب اصل میں ہمارے جسم کی ضرورتیں ہیں۔ یہ بھی اللہ کی محبت ہے کہ اللہ نے ہماری ضرورت پوری کرنے کا انتظام کیا۔ لیکن اللہ چاہتے تو یوں کرتے کہ بھئی آئرن کے لیے ایک چیز، وٹامن فلاں کے لیے الگ الگ جو وٹامن ہوتے ہیں اس کے لیے فلاں کے لیے یہ، فلاں کے لیے یہ، فلاں کے لیے وٹامن اے کے لیے یہ، بی کے لیے یہ، سی کے ایک ایک بنا دے۔ لیکن ایسا نہیں کیا اللہ نے، ایک ایک فائدے کے لیے کتنے پھل بنائے، ایک ایک فائدے کے لیے کتنی سبزیاں بنائیں، اور
چاہتے تو یہ کہہ دیتے کہ بھئی یہ تمہارے جسم کی ضرورتیں، ان کو کھا لیا کرو، جیسے ڈاکٹر صاحب لکھتے ہیں نا، یہ تمہارے لیے دوائیں ضروری ہے، کھا لیا کرو۔ کوئی دوائیں شوق سے کھاتا ہے؟ دوا کھانے میں مزہ آتا ہے؟ اگر غذائیں بھی ایسی ہوتی، وہ کھانا ہی پڑے گا، جینا ہے تو کھانا ہی پڑے گا، تو کتنی مشکل ہوتی، لقمہ منہ میں رکھ کے پانی سے اتارنا پڑتا۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے ہر سبزی کو کتنا مزیدار بنایا، ہر پھل کو کتنا مزیدار بنایا، ہر غلے کو کتنا مزیدار بنایا۔ کیوں بنایا اتنا مزیدار؟ اور کیوں طرح طرح کی نعمتیں دی؟ اللہ کو بندوں سے جو محبت ہے، اللہ اس کا اظہار کر رہے ہیں۔ سمجھ میں آ رہی ہے نا میری بات؟ میں بہت زیادہ تفصیل میں نہیں جا سکتا، اللہ کرے کہ پوری بات سمجھ میں آ جائے۔ تو اللہ کو بندوں سے جو محبت ہے، اللہ نے اس کا اظہار کیا نا، تو پھر بندوں کو اللہ سے جو محبت ہے، اللہ چاہتے ہیں تم بھی اس کا اظہار کرو، تم بھی اس کو ظاہر کرو، دکھاؤ کہ ہاں اللہ مجھے آپ سے محبت ہے، اور یہ حقیقت میں ہو، دکھاوا نہ ہو۔ اس لیے کہ محبت کی جگہ جسم نہیں ہے، محبت کی جگہ تو دل ہے نا۔ تو اگر دل میں محبت نہیں ہو، تم دکھا رہے ہو، ظاہر کر رہے ہو، تو یہ تو جھوٹ ہو گیا۔ دکھاؤ کہ اللہ مجھے آپ سے محبت ہے۔ تلبیہ پڑھتے ہیں نا، ہم کیا پڑھتے ہیں؟ لبیک اللہم لبیک، اللہ آپ نے بلایا، میں دوڑ کر آ رہا ہوں۔ اللہ آپ کے بلانے پر تو مجھے کسی چیز کا ہوش ہی نہیں رہ گیا۔ اللہ الماری میں کپڑے رکھے ہوئے ہیں، نکالنے کا ہوش نہیں ہے۔ الماری میں کتنی چپلیں ہیں، کتنے عمدہ عمدہ جوتے ہیں، موزے، اللہ نہ جوتے کا ہوش ہے، نہ موزے کا ہوش ہے، نہ ٹوپی، نہ عمامہ، نہ رومال۔ اللہ میں تو بالکل ننگے بدن، ننگے سر، ننگے پیر، آپ نے بلایا، میں جس حال میں ہوں بھاگا چلا رہا ہوں۔ اللہ نے کہا ہاں یہ محبت کا اظہار ہو، پورے ننگے بدن مت آنا، یہ ہم کو پسند نہیں ہے۔ ایک کام کرو، ایک کپڑا نیچے باندھ لو، ایک اوپر ڈال لو۔ آدھا بدن تو ننگا ہی رہتا ہے نا احرام میں، اکثر احرام کبھی لپٹ جاتا ہے، کبھی پتلا ہو جاتا ہے، کبھی ادھر سے کھلا ہوا، کبھی ادھر، اسے کوئی برا بھی نہیں سمجھتا۔ اس طرح اگر کوئی نماز پڑھنے آ جائے تو سب لوگ اسی کو دیکھیں گے، یہ کیا بات ہے، ایسے کیسے نماز پڑھنے آ گئے، پیٹ کھلی ہوئی ہے، پیٹ کھلا ہوا ہے۔ لیکن حرم شریف میں ماشاءاللہ سب ایسے ہوتے ہیں، نماز بھی ہو رہی ہے، کیوں؟ اللہ کی محبت کا اظہار ہے۔ سر بھی ڈھانکنے کی اجازت نہیں ہے، تو اس سے محبت کا اظہار ہوتا ہے۔ جو محبت میں دیوانہ ہو جاتا ہے اس کا یہی حال ہوتا ہے۔ اللہ کہتے ہیں تم جان بوجھ کے عقل مندی کے ساتھ دیوانے بنو، سمجھداری کے ساتھ دیوانے بنو، اس لیے کہ میں تمہاری محبت کا اظہار چاہتا ہوں۔ اللہ آپ نے بلایا، میں تو ننگے پیر آ رہا ہوں۔ تو اللہ نے کہا ہاں آنا تو چاہیے تمہیں ننگے پیر ہی، لیکن بندو مجھے بھی تو تم سے محبت ہے نا۔ اگر تم ننگے پیر آؤ گے تو تمہارے پیروں میں کانٹے لگ جائیں گے، تمہارے پیروں میں تو کنکر چبھیں گے، زمین گرم ہوگی، پیر جل جائیں گے۔ اچھا ایک کام کرو، ایسے چپل پہنو کہ ان تکلیفوں سے بچ جاؤ لیکن پیر ننگا ہی رہے، بس اوپر سے 2 پٹیاں ہوں، اوپر سے بند نہ ہونے پائے، پیر ننگا ہی رہے۔ صرف تکلیفوں سے بچنے کے لیے ایسی چپلیں پہنو، تو جیسی چپلیں پہنتے ہیں نا کہ یہ اوپر کی ہڈی بند نہ ہونے پائے۔ اگر چپل کی پٹیاں چوڑی ہیں، ذرا احتیاط کرنا چاہیے، علماء کو دکھا لینا چاہیے۔ اگر پٹیاں چوڑی ہیں جس سے پیر بند ہو رہا ہے اور اسی کو مکمل پہنے رہے پورے سفر میں، تو دم واجب ہو جائے۔ پتلی پٹیاں ہونی چاہیے، بہت پتلی ہونا بھی ضروری نہیں ہے، یہ جو اوپر کی ہڈی یہ نہیں بند ہونا چاہیے، اس سے نیچے تک یہاں تک پٹی آ جائے کوئی حرج نہیں۔ یہ محبت کا اظہار ہے۔ پھر زبان سے بھی بندہ یہ کہہ رہا ہے لبیک اللہم لبیک، اللہ آپ نے بلایا میں آ گیا، دوڑا چلا آ رہا ہوں، اللہ بھاگا چلا آ رہا ہوں آپ کی محبت۔ لیکن محبت کی جگہ کہاں ہے؟ محبت کی جگہ نہ سر ہے، نہ آنکھ ہے، نہ کان ہے، نہ منہ ہے، نہ ہاتھ ہے، نہ پیر ہے۔ ان سب جگہوں سے تو محبت کا اظہار ہوتا ہے، محبت کی جگہ دل ہے۔ تو اگر سچی محبت ہے تو پھر تمہارے دل میں صرف اللہ کی محبت ہونا چاہیے، اللہ کے سوا کوئی اس قابل نہیں ہے جس سے محبت ہو۔ اللہ کہتے ہیں مخلوق سے جو بھی محبت ہو وہ میری محبت سے جڑ کر ہونی چاہیے۔ ماں باپ سے محبت کرو، کیوں؟ اس لیے کہ ان کو اللہ نے ماں باپ بنایا ہے، اللہ نے ان سے محبت کرنے کا حکم دیا۔ اولاد سے محبت کرو کہ یہ اللہ کی نعمت ہے، اللہ کے دیے ہوئے مال سے اس لیے محبت کرو کہ یہ اللہ کی نعمت ہے۔ اللہ کے دیے ہوئے گھر کو دیکھو، اللہ کا شکر ادا کرو، اس سے محبت کرو، اس کی حفاظت کرو، اللہ کی دی ہوئی سواری سے محبت کرو، لیکن ساری محبتیں اللہ کی محبت سے جڑی ہونی چاہیے کہ یہ اللہ کی دی ہوئی نعمتیں۔ جب ساری محبتیں اللہ کی محبت سے جڑی ہوں گی تو کسی چیز کی محبت اللہ کی نافرمانی نہیں کرائے گی،
اور اگر کسی چیز کی محبت بھی اللہ کی نافرمانی کرا رہی ہے، چاہے ماں باپ کی محبت ہو، چاہے اولاد کی محبت ہو، چاہے زمین جائیداد کی محبت ہو، چاہے مال روپے پیسے کی محبت ہو، اپنی سواری کی محبت ہو، کسی بھی چیز کی محبت اگر اللہ کی نافرمانی کرا رہی ہے تو وہ محبت اللہ کے محبت کے مقابل ہے، اور اللہ اپنی محبت کے مقابل کسی محبت کو برداشت نہیں کرتے۔ یہ دل کا شرک ہے۔ تو اللہ نے فرمایا آؤ، لیکن اس طرح آؤ کہ تمہارے دل میں میری محبت کے ساتھ کوئی اور محبت شریک نہ ہو، اور زبان سے اقرار کرو لبیک لا شریک لک لبیک، اللہ میں اس طرح آ رہا ہوں کہ میرے دل میں صرف آپ کی محبت ہے، آپ کے سوا کسی کی محبت نہیں۔ آپ کی دی ہوئی نعمتوں سے مجھے محبت اس لیے ہے کہ وہ آپ نے دیا ہے، آپ نے دیا اس لیے مجھے محبت۔ اس پر بزرگوں نے ایک واقعہ سنایا۔ ایک مشہور بادشاہ گزرے ہیں محمود، ان کا ایک مشہور غلام تھا ایاز۔ تو جیسے ڈرامے ہوتے ہیں نا، تمثیل کہتے ہیں اس کو عربی میں، بات سمجھانے کے لیے کچھ کردار ہوتے تھے، بالکل اسی طرح بعض بزرگوں نے کچھ کردار متعین کر لیا۔ مقصد صرف نصیحت کرنا ہوتا ہے، ضروری نہیں کہ وہ واقعہ اسی طرح پیش آئے۔ تو محمود و ایاز کا ایک کردار ہے، اس کردار کے ذریعے سے بہت ساری باتیں سمجھائی گئی، ہو سکتا ہے وہ واقعہ ہوا بھی ہو۔ یہ بات سمجھ میں آ جائے تو بہت سارے اشکالات ختم ہو جاتے ہیں۔ مولانا روم کے ہاں یہ بہت اہم کردار ہے محمود و ایاز کا۔ تو کہتے ہیں کہ محمود بادشاہ کو ایاز سے بڑی محبت تھی۔ ایاز تھے غلام، لیکن بڑے سمجھدار تھے، بہت ذہین تھے۔ اس زمانے میں ایسا ہوتا تھا، ڈاکے واقع پڑتے تھے، بچوں کو اٹھا لے جاتے تھے، لوگ بیچ لیتے تھے، اچھے اچھے گھروں کے بچوں کو غلام بنا دیتے، وہ بیچارہ غلام ہوتا تھا، لیکن وہ خاندان کے اثرات ہوتے تھے، نسل کے اثرات ہوتے تھے۔ تو جو دوسرے غلام تھے ان کو بڑی جلن ہوتی تھی کہ ایاز اس سے اتنی محبت کرتے ہیں، ہم سے اتنی محبت نہیں کرتے۔ جو دوسرے وزراء تھے، جو درباری تھے، ان کے دل میں بھی حسد ہوتا تھا ایاز، لیکن بادشاہ کی بڑی خاص نظر تھی۔ ایسی اللہ کی اپنے بعض بندوں پر خاص نظر ہوتی ہے، ان کے ہر کام بن جاتے ہیں، لوگوں کو تو ان کے سارے کام بن جاتے ہیں۔ ارے پہلے یہ تو دیکھو ان کا اللہ کے ساتھ تعلق کیسا ہے، ان کا کام بنے یا نہ بنے ان کے دل میں کبھی اللہ کی شکایت نہیں آتی، وہ ہر حال میں اللہ سے راضی رہتے ہیں، تو پھر اللہ بھی ان کو راضی رکھتے ہیں۔ تو کہتے ہیں ایک مرتبہ بادشاہ کے پاس کوئی پھل آیا، وہ بڑا کڑوا تھا، بعض پھل کڑوے ہوتے ہیں، بڑا کڑوا تھا پھل۔ بادشاہ نے خادم سے کہا اس کو دربار میں لے کر آنا۔ اب دربار لگا، بادشاہ بیٹھے، سارے درباری بیٹھے، اور شاندار دربار ہوا کرتے تھے بادشاہوں کے، اور محمود تو بہت بڑے فاتح تھے، بہت بڑے بادشاہ تھے۔ وہ خادم ایک پلیٹ میں پھل رکھ کر کے، ساتھ میں چھری رکھ کر کے لے کر کے، بادشاہ نے وہ پھل اٹھایا، چھری اٹھائی، کاٹا۔ تو درباریوں نے سوچا بادشاہ کا دل چاہ رہا ہوگا پھل کھانے کا، اس لیے منگایا ہوگا، کھائیں گے، کوئی بات نہیں۔ ایک قاش، جو اس کی پھانک ہوتی ہے اس کو اردو میں قاش کہتے ہیں، ایک قاش کاٹی پتلی سی، کاٹ کر کے ہاتھ میں لیا اور کہا ایاز کھاؤ گے؟ ان کا حضور دے دی، دونوں ہاتھ بڑھا دی، دے دی۔ تو سارے درباریوں نے سوچا ہاں ایاز کو کھلائیں گے، ہم سے نہیں پوچھ رہے، کوئی بات نہیں۔ ایاز نے کھایا اور بہت مزے لے کر کھا رہے ہیں، ایاز بہت مزے سے، چہرے سے کہیں ظاہر ہی نہیں ہو رہا کہ پھل میں کڑواہٹ ہے، آرام سے بیٹھ کے کھا رہے۔ جب وہ کھا لیا تو بادشاہ نے دوسری قاش کاٹی اور کہا ایاز اور لوگ؟ جی حضور دے دی۔ دوسری بھی بہت مزے لے کر کھایا، اور باقی سب اندر اندر کھول رہے ہیں، خالی ایاز کو کھلائیں گے، وہی بہت چہیتا ہے، ہم کو تو پوچھ بھی نہیں رہے۔ پھر بادشاہ نے دوسرے درباریوں کی طرف دیکھ کر کے پوچھا آپ لوگ بھی کھائیں گے؟ جی حضور ہم کو بھی دے دی۔ چلو خیال تو آیا ہمارا۔ اب بادشاہ نے یہ نہیں کیا کہ ایک قاش کاٹ کے ایک کو دیں، وہ 8-10 جتنے تھے اتنی قاشیں پہلے کاٹ لی،
اور کاٹ کے سب کو دیا، تو وہ ادب کی وجہ سے سب لے کے بیٹھے ہیں کہ بادشاہ اشارہ کریں کھاؤ تو کھائیں گے، سب نے لیا۔ اب بادشاہ نے ہاں کھائیں آپ لوگ، جیسی بادشاہ نے کہا آپ لوگ کھائیں، اور سب نے منہ میں رکھا اور چبایا تو کرنا شروع کر دیا، کوئی ادھر بھاگ رہا ہے کوئی ادھر بھاگ رہا ہے تھوکنے کے لیے۔ آزاد اپنی جگہ بیٹھے آرام سے۔ کیا ہوا؟ بادشاہ نے ارے حضور بہت کڑوا ہے بہت کڑوا ہے۔ تو بادشاہ نے ایاز سے پوچھا ایاز کڑوا ہے؟ جی حضور کڑوا ہے۔ تو تم نے بتلایا نہیں؟ حضور پھل کڑوا ہے، آپ تو کڑوے نہیں ہیں۔ ان ہاتھوں سے میں نے کتنے میٹھے میٹھے پھل لے کر کھائے ہیں، تو میں کڑوے پھل سے کیسے انکار کر سکتا تھا؟ آپ میرے محسن ہیں، آپ نے دیا اس لیے میرے لیے اچھا ہے۔ اللہ، تو اللہ تعالیٰ یہ چاہتے ہیں کہ بندے کو جو اللہ سے محبت ہے اس کے نتیجے میں ہر حال میں وہ اللہ سے خوش رہے، یہ اللہ کا دیا ہوا ہے۔ صحت بھی اللہ کی دی ہوئی ہے، بیماری بھی اللہ کی دی ہوئی ہے، کھانا بھی اللہ نے دیا، بھوک بھی اللہ نے دیا، آرام بھی اللہ نے دیا، نیند بھی اللہ نے دیا۔ تو جب دل میں اللہ کی محبت ہوتی ہے تو کبھی اللہ کی شکایت نہیں آتی، اسی کو رضا بالقضا کہتے ہیں۔ ہر وقت اللہ سے ہاں شکایت تو نہیں ہوتی، لیکن بھوک لگی اللہ نے کھانا دے دیا تو انسان بہت خوش ہو کے کھاتا ہے۔ اسے کھانے سے اس لیے محبت ہوتی ہے کہ یہ اللہ کی دی ہوئی نعمت ہے، وہ تھوڑا کھا کر باقی چھوڑ نہیں دیتا۔ یہ جو پلیٹ میں کھانا چھوڑ دیا جاتا ہے نا، تو یہ جو شادیوں میں اتنا گوشت نکال لیں گے اور چھوڑ دیں گے، اتنی بریانی نکال لیں گے اور چھوڑ دیں گے، انہیں سمجھا جاتا ہے بس تھوڑا کھاؤ چھوڑ دو، یہ اللہ کی نعمت کی سخت ناقدری ہے۔ ہو سکتا ہے صرف کھانا چھوڑنے پر جہنم میں ڈال دیا رہے کہ تو نے میری نعمت کی ناقدری کیسے کی۔ اب جب یہ یقین میرے اللہ کی دی ہوئی نعمت ہے تو انسان پھر ایک ایک چاول کو صاف کر کے کھاتا ہے، ہڈی سے ایک ایک ریسٹ میرے اللہ نے میرے لیے بنایا، میرے اللہ نے مجھے دیا، اللہ میں کھاؤں۔ اور اگر پیٹ بھر گیا نہیں کھا پاتا تو وہ کوشش کرتا بھائی میں کسی کو کھلا دوں، کوئی کھا لے، خراب نہ ہونے پائے، ضائع نہ ہونے پائے۔ یہ تو ایک مثال میں نے عرض کر دی کھانے کی، مجھے اس وقت کھانے سے گفتگو نہیں کرنا۔ پھر اللہ کی دی ہوئی ہر نعمت سے محبت ہوتی ہے، بچوں سے بھی محبت ہوتی ہے، گھر سے بھی محبت ہوتی ہے، اپنی سواری سے بھی محبت ہوتی ہے، اپنی نوکری سے بھی محبت ہوتی ہے، لیکن کیوں ہوتی ہے؟ اللہ کی نعمت ہے، اللہ اس راستے سے میری ضرورتیں پوری کر رہے ہیں، اللہ نے یہ نعمت مجھے عطا فرمایا ہے، تو اصل بنیاد اللہ کی محبت ہوتی ہے۔ اب سوچیں ہم تلبیہ پڑھیں گے، جب ہم پڑھیں گے لبیک لا شریک لک لبیک، تو ہمارا تلبیہ سچا ہوگا یا جھوٹا؟ اب ابھی سے تیاری شروع کر دیں، ہمیں سچا تلبیہ پڑھنا ہے انشاءاللہ۔ تو جتنے دن باقی رہ گئے ہیں اللہ کی محبت بڑھانے کی فکر، اور باقی پوری زندگی کے لیے اب میں اللہ کی نافرمانی نہیں کروں، اب میں اللہ کی ہر نعمت کی قدر کروں، ہر نعمت کی قدر، اور اللہ کی نعمتوں کو یاد کروں گا۔ کوئی آدمی چاہے جتنا پریشان حال ہو، چاہے جتنا پریشان حال ہو، اگر وہ بیٹھ کر اپنی پریشانیوں کی لسٹ بنائے اور اس پوزیشن میں اس کو جو اللہ کی نعمتیں حاصل ہیں تو اس کی لسٹ بنائے، تو پریشانیوں کی لسٹ بہت چھوٹی ہوگی، اللہ کی نعمتوں کی لسٹ بہت لمبی ہوگی، لگتے لگتا تک جائے گا۔ پھر اللہ کا شکر ادا کرے، اللہ ٹھیک ہے تھوڑی سی پریشانیاں ہیں، اللہ میں آپ کا کمزور بندہ ہوں، آپ کے لیے کچھ مشکل نہیں، ان کو دور کر دیجئے، لیکن میں آپ کی شکایت نہیں کر سکتا، اس حال میں بھی آپ نے مجھے کتنی نعمتوں سے نوازا۔ ایک صاحب مسجد میں گئے نماز پڑھنے، چپل چوری ہو گئی۔ ہمارے ملک میں تو ہوتا ہی رہتا ہے، کوئی نئی بات نہیں ہے۔ باہر نکلے تو بار بار اللہ کا شکر ادا کر، اللہ تیرا شکر ہے، اللہ کسی کو خیال آیا چپل چوری ہو گئی، انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھنا چاہیے، یہ بار بار شکر کس بات پر ادا کرے؟ تو کسی نے پوچھا لے بھائی چپل چوری ہو گئی کون سی خاص بات ہے، اتنے دن کے لیے اللہ نے دیا تھا، میں شکر اس پر ادا کر رہا ہوں کہ مجھے اللہ نے دوسری چپل خریدنے کے پیسے دیے ہیں، نہ ہوتے پیسے تو میں کیا کرتا، اور مجھے اللہ نے چپل پہننے کے لیے پیر دیے ہیں، اگر کسی کے پیر نہ ہو وہ کروڑ پتی ہو جائے کہاں پہنے گا چپل؟
دنیا کی اچھی سے اچھی اللہ نے مجھے پیر بھی دیے ہیں، مجھے پیروں سے محروم نہیں کیا، اور اللہ نے مجھے دوسری چپل خریدنے کے پیسے دیے ہیں، اور اللہ کا فضل ہے قریب میں دکان بھی موجود ہے، نہ ہوتی دکان تو میں پیسے لے کر کے پھرتا رہتا، کہاں پاتا، میں جا کر کے دوسری خرید لوں گا انشاءاللہ۔ یہ ہوتی ہے اللہ کی محبت، کبھی اللہ کی شکایت نہیں آتی۔ تو اللہ کی نعمتوں کو گنیں، اللہ کی نعمتوں کا شکر ادا کریں، اور شکر کا اظہار یہ ہے، نعمتوں پر شکر کا اظہار یہ ہے، اور اللہ کی محبت کا یہ بھی اظہار ہے کہ اللہ نے ہمیں زندگی کا جو نمونہ عطا فرمایا ہے ہم اپنی زندگی اس نمونے کے مطابق بنائیں۔ اللہ تعالیٰ نے ہم کو نمونہ دیا ہے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا۔ یہ بات خوب اچھی طرح یاد رکھو، اللہ کرے سب کے دل و دماغ میں یہ بات اتر جائے کہ اسلام چند رٹے ہوئے جملوں کا نام نہیں ہے، اسلام ایک مکمل تہذیب کا نام ہے جو ہمیں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے عطا فرمائی ہے۔ اگر دل میں اللہ کی محبت ہے تو انسان کو اس تہذیب سے بھی محبت ہوتی ہے۔ حضور والا لباس، حضور والی شکل، حضور والا اٹھنا بیٹھنا، چاہے مجبوری میں انسان کو کچھ اور کرنا پڑے اور علماء نے اس کے جواز کا فتویٰ دیا ہو، لیکن اس کا دل تڑپے، میں آفس سے واپس آیا فوراً میں اپنا لباس بدلوں گا، مجھے وہ نہیں اچھا لگتا، مجھے یہ اچھا لگتا، مجھے ننگا سر اچھا نہیں لگتا، مجھے سر ڈھانکنا اچھا لگتا۔ کیوں؟ اس لیے کہ مجھے اللہ سے محبت ہے، اور اللہ کے سب سے بڑے محبوب ہیں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اور اللہ سے سب سے زیادہ ٹوٹ کر محبت کرنے والے ہیں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے سب سے بڑے عاشق بھی ہیں اور اللہ کے سب سے بڑے محبوب بھی ہیں۔ تو مجھے تو ہر کام نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر کرنا ہے، مجھے دنیا کا کوئی اور طریقہ اچھا نہیں لگتا۔ یہ سمجھنا ارے ٹھیک ہے بھائی، نماز پڑھ لیا، روزہ رکھ لیا، ذکر کر لیا، تلاوت کر لیا، مراقبہ کر لیا، یہ ضروری نہیں ہے، ایسے کپڑے پہنو، ایسے یہ رہو، یہ دل کا اللہ کی محبت سے خالی ہونا ہے۔ ورنہ آدمی وہ سمجھے گا بھائی بہت مجبوری ہے تو یہ کر لو، لیکن تڑپ اسی کی ہونی چاہیے، جیسے ہی مجبوری ختم ہو فوراً چاہیے۔ تو اللہ سے محبت کا اظہار یہ بھی ہے کہ ہماری پوری زندگی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کو بنا۔ ایک صحابی عرب کے دور دراز علاقے سے تشریف لائے اور مدینے سے لے کر کے اوپر نجد تک پورے علاقے میں گرمی کے زمانے میں شدید گرمی ہوتی ہے اور سردی کے زمانے میں شدید سردی ہوتی ہے، بعض علاقوں میں تو 0 تک ٹمپریچر پہنچ جاتا ہے، سخت سردی ہوتی ہے۔ وہ جب مدینے آئے تو گرمی کا زمانہ تھا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے کرتے کا بٹن کھلا ہوا تھا، ایک گھنڈی ہوتی تھی وہ کھلا ہوا تھا تاکہ ذرا ہوا لگے۔ وہ آئے مدینے میں، حضور سے ملے اور چلے گئے، ایک ہی ملاقات ہوئی ان کی۔ وہ بہت بوڑھے ہو گئے تھے، اللہ تعالیٰ نے ان کو بہت لمبی عمر عطا فرمائی، ان کے علاقے میں شدید سردی ہوتی تھی لیکن ان کا بٹن ہمیشہ کھلا رہتا، بند نہیں کرتے۔ ان کے ناتی پوتوں نے، ان کے بچوں نے درخواست کی، ابا حضور آپ بوڑھے ہیں، سخت سردی ہے، آپ اس کو بند کر لیا کریں، کہیں نیمونیا ہو جائے گا، ٹائیفائڈ ہو جائے گا، بخار آ جائے گا۔ اب بھائی جو ہونا ہے وہ ہوگا۔ میں نے اللہ کے محبوب کو اسی طرح دیکھا تھا، میں اس کے خلاف نہیں کر سکتا۔ محبت چیز ہی الگ ہے، اللہ کرے ہمیں محبت مل جائے، کوئی قطرہ مل جائے ہمیں محبت، چاشنی مل جائے ہمیں محبت۔ خانقاہ محبت سکھانے کی جگہ ہوتی ہے، محبت نہیں ملی تو کچھ نہیں ملا، یہ محبت نہیں آئی تو کچھ نہیں۔ اور محبت کا مزاج ہے شدت، محبت ہلکی پھلکی نہیں ہوتی، محبت میں شدت ہوتی ہے۔ جس سے محبت ہوتی ہے اس کی خاطر انسان سب کو چھوڑنے کو تیار۔ آج کے نوجوان بچوں کو دیکھو، کسی سے ذرا دل لگ جاتا ہے ماں باپ کو چھوڑنے کو تیار ہو جاتے ہیں،
گھر بار چھوڑنے کو تیار ہو جاتے ہیں، وطن چھوڑنے، کہتے ہیں ہمیں نہیں چاہیے تمہاری جائیداد، ہمیں کچھ حصہ نہیں چاہیے، لیکن ہمیں جس سے محبت ہے ہم اسے تو نہیں چھوڑیں گے۔ جھوٹی محبتوں کا یہ حال ہوتا ہے۔ تو پھر اللہ کی سچی محبت ایسی ہوتی ہے کہ انسان سب کچھ چھوڑنے کو تیار ہو جاتا ہے۔ تبھی تو صحابہ کرام نے ہجرت کی تھی، اور انسان اپنی جان بھی دینے کو تیار ہو جاتا ہے، تبھی تو صحابہ کرام خوشی خوشی شہادت قبول کرتے تھے۔ تو اللہ کی محبت کا یہ بھی اظہار ہے کہ ہماری پوری زندگی سنت کے مطابق ہو جائے۔ اب ماشاءاللہ حج کی نیت کی ہے، حج کے لیے جا رہے ہیں، تو حج کی تیاری کا یہ بھی حصہ ہے، پورا مجمع یہ نیت کر لے انشاءاللہ آج سے بقیہ زندگی 100% حضور کی سنت کے مطابق گزارنے کی کوشش کریں گے۔ سب لوگ نیت کریں، اللہ سب کی نیت کو قبول فرمائے۔ اور اب اللہ سے ٹوٹ کر محبت کریں گے، اپنا جائزہ لیں گے، کہاں کہاں اللہ کی نافرمانی ہوئی ہے اس پر معافی مانگیں گے، کون کون سے اللہ کے حقوق میرے ذمہ باقی ہیں اس کو ادا کرنے کی ابھی سے کوشش کریں گے۔ زکوٰۃ تو نہیں باقی رہ گئی کسی سال کی، اگر باقی رہ گئی نوٹ کریں گے، اس کو ادا کریں گے، ادا کرنے کی نیت کریں گے۔ نمازیں تو نہیں باقی رہ گئی میرے ذمہ، آج سے ہی قضاء عمری پڑھنے شروع کریں گے، ان کو نوٹ کریں گے باقاعدہ کاپی میں، پورے اہتمام کے ساتھ ان کو ادا کریں گے۔ کچھ رمضان کے روزے تو نہیں باقی رہ گئے تھے، اگر باقی رہ گئے تھے انشاءاللہ ان کو ادا کریں گے۔ کبھی ایسا تو نہیں کہ رمضان میں روزہ رکھ لیا تھا بالغ ہونے کے بعد اور پھر چپکے سے کچھ کھا پی لیا تھا یا کوئی ایسا کام کر لیا تھا جس سے روزہ ٹوٹ گیا، اس وقت نادانی میں سمجھ میں نہیں آیا تھا، تو کفارہ لازم ہو گیا، اس کفارے کو ادا کریں گے۔ یہ سب کچھ کرنا ہے حج سے پہلے، یہ کم از کم نیت کرنی ہے۔ ایک نوٹ بک خریدیں۔ کل بھی میں ایک مقام پہ تھا آندھرا پردیش میں، وہاں بھی میں نے یہ درخواست کی تھی، میں آپ حضرات سے بھی درخواست کر رہا ہوں، اللہ سب کو توفیق دے، آج ہی جیسے یہ ان کے ہاتھ میں نوٹ بک ہے نا، اٹھا کے دکھائیے، ایسے نوٹ بک خریدیں، اس میں کالم بناؤ اللہ کے حقوق اور نوٹ کرو، میرے ذمہ اتنے دنوں کی، اتنے سالوں کی نمازیں باقی، میرے ذمہ اتنے سالوں کی زکوٰۃ باقی، میرے ذمہ اتنی قربانی باقی ہے، میرے ذمہ اتنے روزے باقی ہیں، مجھے ان سب کو ادا کرنا ہے۔ اور پھر ابھی سے شروع کر دیں، جو باقی رہ جائے بعد میں کرتے رہے، لیکن نیت کریں پکی۔ دوسرا کالم بناؤ بندوں کے حقوق، میری بہن کا حق باقی ہے، میرے بھائی کا حق باقی ہے، فلاں سے میں نے قرض لیا تھا ادا نہیں کیا اب تک، فلاں سے میں نے وعدہ کیا تھا مجھ سے پورا نہیں ہو سکا۔ اگر ابھی کرنے کی پوزیشن میں نہیں ہے تو ان سے جائیں، معذرت کریں، بات کریں کہ بھائی اللہ کے لیے تھوڑا سا ہمیں وقت دے دو، ہم انشاءاللہ یہ کریں گے، ہمارا پورا ارادہ ہے، لیکن نوٹ کریں، نیت کریں، اپنے بعد والوں کو لکھ کر کے دیں، بتلائیں، وصیت کریں۔ یہ سب اللہ کی محبت کا تقاضا ہے۔ اللہ کی نافرمانی سے زندگی کو مکمل خالی کر لیں۔ ایک کالم بنائیں سنتیں، اور پھر اپنا جائزہ لیں، مجھ سے کون کون سی سنتیں چھوٹ رہی ہیں، میرا چہرہ سنت کے مطابق ہے یا نہیں، میرا لباس سنت کے مطابق ہے یا نہیں، میرا سر سنت کے مطابق بند ہوتا ہے یا نہیں، میرا اٹھنا بیٹھنا کھانا پینا چلنا پھرنا سب سنت کے مطابق ہے یا نہیں۔ میں یہ نہیں کہتا کہ آپ مسجد میں آ کر کے اعلان کریں، لیکن بیٹھ کر کے اس کا کالم بنائیں، نوٹ کریں، اور پھر نشان لگائیں، ہاں مجھ سے یہاں کوتاہی ہو رہی، اب انشاءاللہ اس کو ختم کروں گا، آج سے نیت کریں۔ یہ سب حج کی تیاری کا حصہ ہے میرے دوستوں۔ یہ سب کچھ کر لینے کے بعد امید ہے کہ حج مبرور ہو جائے گا، یعنی نیکیوں سے بھرا ہوگا، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الحج المبرور لیس لہ جزاء الا الجنہ، حج مبرور کا بدلہ تو بس جنت ہے۔ اللہ ہم سب کو جنت نصیب فرمائے۔ تو حج نام ہے اللہ کی محبت کی تڑپ کے اظہار کا، شدید محبت اللہ کی، جس نے انسان کو بے قرار کر دیا، وہ نکل پڑا بس اللہ کا نعرہ لگاتا ہوا، اللہ کو پکارتا ہوا، لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک۔ سارے شوق چھڑوا دیے گئے۔ شکار انسان کا ایک بہت اہم شوق ہوتا ہے، ہم نے دیکھے ہیں ایسے شکاری، اللہ اکبر۔ ایک زمانے میں ہمارا قیام ساؤتھ افریقہ میں تھا، وہاں کا بہت بڑا شہر ہے جوہانسبرگ میں سمندر نہیں ہے،
وہاں سے تقریباً 500-550 یا 600 کلومیٹر ایسے کچھ فاصلے پر 500-600 کلومیٹر کے فاصلے پر دربن ہے وہ سمندر کے کنارے. ویکینڈ میں شکار کے شوقین 1-2 دن کے لیے اپنی گاڑیاں لے کر پورا ہائی وے فل ہوتا تھا دربن جاتا تھا, بیٹھے ہوئے سمندر کے کنارے, وہ لمبی لمبی ڈورے لگا کر کے, وہ جہاں پانی ہے وہ شکار کے شوقین ہیں, اور اس کے بعد پھر واپس آ رہے ہیں اپنی جگہ. وہاں کے جنگلوں میں, افریقہ کے مختلف ملکوں میں اللہ کا فضل جانا ہوا, وہاں کے جنگلوں میں شکاری پھر رہے, حالانکہ بڑی بھاری قیمت ادا کرنی پڑتی ہے وہاں شکار کی. وہاں کے جو بڑے بڑے جنگل ہیں, کچھ پرائیویٹ جنگل بھی ہوتے ہیں, وہاں باقاعدہ بورڈ لگے ہوتے ہیں, آپ فلاں جانور کا شکار کریں گے تو آپ کو اتنے پیسے دینے ہوں گے, فلاں جانور کا شکار کریں گے تو صرف گوشت کھانے کے لیے کوئی تھوڑی جاتا ہے, وہ تو بکرے کا گوشت اس سے سستا مل جائے گا, بیل کا گوشت وہاں عام طور سے ملتا ہے, اب تو آپ کو بھی ملے گا انشاءاللہ. تو وہاں جاتے ہیں, بھاری بھاری قیمت ادا کرتے ہیں, لیکن ان کا ایک شوق ہوتا ہے. اللہ نے کہا میری محبت میں آ رہے ہو, یہ شوق چھوڑ دو, شوق قربان کرو. بس ٹھیک ہے, بھوک لگے کھانا کھا لو, خبردار شکار کرنے کی اجازت نہیں. سمندر کے شکار کی اجازت ہے, مچھلی کی اجازت ہے, وہ مچھلی ایک بہت بڑی ضرورت ہے آدمی کی. جب آدمی کشتی میں سفر کر رہا ہے تو کیا کھائے گا, وہ کشتی میں کر لیتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ بھوکا پیاسا نہیں مارنا چاہتے, لیکن اللہ چاہتے ہیں کہ بندے اپنے شوق قربان کرنا سیکھیں. احرام میں ہم اللہ کی خاطر اپنے شوق قربان کرنے کی اتنی مشق لیں کہ پھر ساری زندگی ہمارا ہر وہ شوق جس میں اللہ کی نافرمانی ہو وہ قربان. جس شوق میں اللہ کی نافرمانی ہوتی وہ نہیں کرنا, جس شوق میں فضول وقت ضائع ہوتا ہے وہ نہیں کرنا, جس شوق میں فضول پیسے ضائع ہوتے ہیں وہ نہیں کرنا. مجھے یاد ہے ایک مرتبہ بعض دوستوں نے اصرار کیا, بہت پرانی بات ہو گئی, ایک ہوٹل میں چلیں گے کھانا کھانے کے لیے, شہر کے باہر کے کھلے ہوٹل میں جائیں گے اور کھانا کھائیں گے, اور وہاں بے پردگی بھی نہیں ہوتی اور یانیت بھی نہیں ہوتی, اور نماز کا بھی انتظام ہے, اور بالکل غیر مشکوک کھانا ہوتا ہے. گئے, سب دیندار لوگ تھے اچھی طرح, وہاں بیٹھے, اب کھانے کا آرڈر دے دیا گیا, وہ تیار ہو رہا ہے, اس سے پہلے کچھ جو اسٹارٹر آتا ہے وہ ہو رہا ہے. یہ سب کرتے کرتے جب ہم لوگ کھانے سے فارغ ہوئے تو 2.5 گھنٹے لگے. میں نے ان دوستوں سے کہا بھائی میں یہ نہیں کہہ رہا کہ یہ کھانا ناجائز اور حرام ہے, لیکن ایک کھانے کے لیے 2.5 گھنٹہ تمہارے پاس ہوگا, میرے پاس نہیں ہے. آئندہ مجھ سے نہ کہنا اتنا وقت ضائع کرنا ایک کھانے کے لیے. ارے کھانے کا عمل 20 منٹ 25 منٹ کا عمل ہے, اس کی خاطر 2.5 گھنٹے ضائع کرنا, زندگی اللہ نے اس کے لیے دی, آئندہ میں نہیں جاؤں گا. اور اللہ کا فضل ہے, وہ میرا خیال ہے کم از کم 20 سال پہلے کا واقعہ ہوگا, اس کے بعد سے کبھی نہیں. تو اللہ تعالیٰ نے ہمیں وقت بہت قیمتی دیا ہے. جس شوق میں وقت ضائع ہو رہا ہے وہ شوق قربان, جس شوق میں پیسہ ضائع ہو رہا ہے وہ شوق قربان, اور جس شوق میں اللہ کی نافرمانی ہو رہی ہے اس شوق کا تو سوال ہی نہیں پیدا ہوتا. کوئی اصرار کرے بھائی ہم سے دوستی رکھنا ہے تو سلیقے سے رہو, ورنہ تمہارا راستہ الگ ہمارا راستہ الگ, تم نے ہم کو نہیں پیدا کیا اور تمہارے پاس ہمیں مر کر نہیں آنا, ہمیں اللہ نے پیدا کیا, ہمیں اللہ کے پاس جانا ہے, اللہ کا کہنا مان کر دوستی رکھنا ہے تو رکھو, ورنہ تمہارا راستہ الگ ہے, آئندہ سے ہم سے ملنا نہیں ہے. نا سب کا یہ ارادہ؟ بالکل. دوستی بھی اللہ کی خاطر, ملنا بھی اللہ کی خاطر, چھوڑنا بھی اللہ کی خاطر. الحب للہ والبغض للہ. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے باقاعدہ انہی الفاظ کے ساتھ اس کی تعلیم دی ہے. اللہ کی خاطر دوستی کرنا سیکھو اور اللہ کی خاطر دوستیاں توڑنا سیکھو. اللہ ہمیں ایسی محبت عطا فرما, ہمیں ایسی محبت سیکھنا ہے اور آج سے سیکھنا ہے, اس لیے کہ موت کا تو کوئی بھروسہ نہیں نا, کبھی بھی آ سکتی ہے. ہمیں اللہ کے پاس جانا ہے, اور اگر نہ بھی آئی موت تو یہ جو وقت گزر جائے گا اس کا بھی تو ہمیں حساب دینا ہے نا, تو ابھی سے سیکھ رہے ہیں. تو یاد رہے گا نا حج کی روح کیا ہے؟ اللہ کی محبت کی تڑپ. اسی تڑپ کا اظہار ہے احرام باندھ کر نکلنا, اور اللہ اظہار کرانا چاہتے ہیں جیسے خود اللہ نے اظہار کیا. اللہ کو بندوں سے محبت ہے تو اللہ نے کیسا اظہار کیا, کیسے کیسے لباس دیے اللہ نے. دیکھو ہم کو کاٹن کا بھی لباس دیا, اون کا بھی لباس دیا, ریشم کا بھی لباس دیا. آپ کا علاقہ ماشاءاللہ ریشم کا علاقہ ہے. کیسے کیسے کھانے پینے کے سامان دیے, کیسی کیسی سواریاں دی. یہ سب اللہ کی محبت کا اظہار ہے, ورنہ اللہ چاہتے ایک قسم کا کپڑا دے دیتے, اللہ چاہتے ایک قسم کا کھانا دے دیتے, بس زندگی بھر اسی کو کھاتے رہو, کوئی ٹیسٹ نہ ہوتا. لیکن کیسے کیسے مسالے اللہ نے بنائے, کیسا کیسا ٹیسٹ پیدا کیا. ایک گوشت دے دیتے, کیسے گوشت, چھوٹا جانور, بڑا جانور, دوڑنے والا جانور, اڑنے والا جانور,
اور بیساکھی لگا کے چلنے والا بھی جانور کون سا ہے؟ بوائلر مرغی وہ بیچاری بیساکھی کے ساتھ چلنے والا جانور، ناجائز تو ہم اسے بھی نہیں کہتے لیکن نقصان دہ۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کی محبت کا اظہار ہے کہ اللہ کو اپنے بندوں سے محبت ہے، اللہ نے اس کا اظہار کیا، اللہ کہتے تم بھی اظہار کرو، تم کو ہم سے محبت ہے تم بھی اس کا اظہار کرو۔ کیسے اظہار کرا ہے اللہ تعالیٰ نے؟ اللہ کہتے ہیں میری محبت میں کھانا چھوڑو، میری محبت میں پیسہ چھوڑو۔ تو رمضان کا مہینہ آیا، سب نے زکوٰۃ دی، اللہ کی محبت میں پیسہ چھوڑا۔ رمضان کا مہینہ آیا، سب نے روزہ رکھا، اللہ کی محبت میں کھانا چھوڑا، اللہ کی محبت میں پانی چھوڑا، اللہ کی محبت میں بیوی سے دور رہے، سب اللہ کی محبت میں ہوا نا۔ اور دیکھیں رمضان اور حج دونوں کی سرحدیں یوں ملی ہوئی ہیں۔ حج کے اعمال کی ادائیگی کے تو مخصوص دن ہیں، 8 ذی الحجہ سے لے کر کے 12 ذی الحجہ تک، یہ مخصوص دن ہے حج کی۔ اور اس کے بعد 12 کے بعد سمجھ لیجئے 13واں دن جو ہے وہ طواف وداع کا ہے اگر آدمی کو فوراً واپس جانا ہے۔ لیکن جو حج کے مہینے ہیں ان کی ابتدا ہوتی ہے شوال کا چاند نکلتے ہی، شوال کا مہینہ، ذی قعدہ کا مہینہ اور ذی الحجہ کے ابتدائی 10 دن۔ تو رمضان ختم ہوتے ہی حج کا سیزن شروع ہوتا ہے۔ تو گویا اللہ تعالیٰ یہ کہہ رہے ہیں ہاں تم نے ہماری محبت کا اظہار کرنا سیکھا، تم نے ہماری محبت میں مال قربان کیا، زکوٰۃ دی، تم نے ہماری محبت میں کھانا قربان کیا، تم نے ہماری محبت میں پانی قربان کیا، تم نے ہماری محبت میں اپنے ازدواجی تعلقات کو جب تک ہم نے کہا اس وقت تک قربان کیا، اب تم اس قابل ہو گئے ہو، اب آ جاؤ ہماری محبت کا اظہار کرنے کے لیے ہمارے گھر۔ تو گویا محبت کے اظہار کی تکمیل ہوتی ہے، ہاں تم ہماری خاطر سب کچھ چھوڑتے چلے جا رہے ہو، اب چلو گھر بھی چھوڑو، وطن بھی چھوڑو، کپڑے بھی چھوڑو، ٹوپی بھی چھوڑو، چپل بھی چھوڑو، بال بچوں کو بھی چھوڑو اور آ جاؤ ہمارے گھر، ہم تم کو بلائیں گے، اب تم اس قابل ہو گئے ہو، تم ہمارے گھر آ سکو۔ ہمارے گھر میں اور اللہ کے گھر میں فرق ہے۔ ہمارا گھر ہماری ضرورت ہے، اللہ کا گھر اللہ کی ضرورت نہیں ہے۔ ہم اپنے گھر میں رہتے ہیں کیونکہ ہمیں نیند آتی ہے تو سونا ہے، ہمیں چھت چاہیے، ہمیں آرام کی جگہ چاہیے۔ اللہ تعالیٰ کا کوئی جسم ہی نہیں ہے، اللہ تعالیٰ کو کوئی احتیاج نہیں ہے، اللہ تعالیٰ کو کوئی چیز نہیں چاہیے، تو کوئی چیز اللہ کی ضرورت نہیں ہے۔ اللہ کا گھر بھی ہماری ضرورت ہے، ہمارا گھر بھی ہماری ضرورت ہے، اللہ کا گھر بھی ہماری ضرورت ہے کہ جب اللہ سے محبت کا اظہار کرنا ہے تو اللہ ہم آپ کے گھر آنا چاہتے ہیں، اور آپ کا تو کوئی گھر نہیں ہے، کہاں ہے؟ تو اللہ نے کہا اچھا ٹھیک ہے، تمہارے اس اظہار کے لیے میں ایک گھر بنوا دیتا ہوں۔ میں تو نہیں رہتا اس میں، مجھے کسی گھر کی ضرورت نہیں ہے، لیکن میں اپنی تجلیات اس پر ڈالوں گا، وہ میری تجلیات کا مرکز ہوگا، وہاں آ جاؤ۔ اور جب کوئی کسی سے ملنے جاتا ہے تو اپنے محبوب کی گلیوں کے چکر لگاتا ہے نا، کبھی ادھر کبھی ادھر، صبح شام، شاید کسی وقت وہ باہر نکلے ایک جھلک نظر آ جائے، شاید کہیں کسی موڑ پر ملاقات ہو جائے، تو اللہ کہتے ہیں تم بھی میری محبت میں آئے ہو تو میرے گھر کے چکر لگاؤ۔ اور دیکھو دنیا میں ہر چیز چکر لگا رہی ہے، ہم ابھی بیٹھے ہوئے ہیں یہاں، لیکن اس پوزیشن میں بھی ہم چکر لگا رہے ہیں۔ جیسے کشتی میں لوگ بیٹھے رہتے ہیں لیکن کشتی چل رہی ہوتی ہے، جیسے ہوائی جہاز میں لوگ بیٹھے رہتے ہیں انہیں اندازہ نہیں ہوتا لیکن ہوائی جہاز چل رہا ہوتا ہے، اسی طرح ہم زمین پر بیٹھے ہیں لیکن زمین چل رہی ہے، اور سیدھی نہیں چل رہی، گول چل رہی، سورج کے گرد چکر لگا رہی، اور سورج بھی رکا ہوا نہیں ہے، وہ بھی کہکشاں کے مرکز کے گرد چکر لگا رہا ہے، اور کہکشاں بھی رکی ہوئی نہیں ہے، وہ اپنے سے بڑے کہکشاں کے مرکز کے گرد چکر لگا رہی، ساری مخلوق چکر لگا رہی، رکی ہوئی ذات صرف اللہ کی۔ اور یہ جو ساری مخلوق چکر لگا رہی ہے یہ محبت کی کشش میں چکر لگا رہی ہے، محبت کی اپنی ایک کشش ہوتی ہے۔ زمین سورج کے گرد کیوں چکر لگا رہی ہے؟ اس لیے کہ اس کو کشش نے روک رکھا ہے، یہی تو محبت ہے نا۔ تو ساری مخلوق محبت کی کشش میں، اور وہ کشش آگے بڑھتی جاتی ہے، آگے بڑھتی جاتی ہے، اصل اللہ کی محبت ہے۔ تو اللہ کہتے ہیں میرے گھر پر میری تجلیات نازل ہوتی ہیں، میری محبت تمہیں کھینچ کر کے لائی ہے، میری محبت کے گرد چکر لگو۔ لیکن اس چکر لگانے میں ایک بات اور سمجھ لیں،
جتنی عبادتیں ہیں، کسی بھی عبادت میں اختلاط کی اجازت نہیں۔ اگر مردوں اور عورتوں کو ایک ساتھ نماز پڑھنی ہے جماعت سے تو گنجائش ہے، لیکن ایک صف میں نہیں کھڑے ہو سکتے، آگے پیچھے متصل صف نہیں ہو سکتی۔ مردوں کی صف الگ ہوگی، عورتوں کی صف الگ ہوگی۔ اب تو الحمدللہ ایسا انتظام ہونے لگا ہے، نیچے مرد ہیں اوپر عورتیں ہیں، یا بازو میں کوئی ہال ہے، جیسے مسجد نبوی میں الگ علاقہ بند کر دیے گئے، جیسے مسجد حرام میں مکہ مکرمہ میں الگ علاقے مخصوص کر دیے گئے، وہاں عورتیں کھڑی ہوتی ہیں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں جب عورتیں آتی تھیں، حالانکہ نہ آنا بہتر ہے تاکہ وہ فتنے سے بچیں، لیکن جب آتی تھیں تو پہلے مردوں کی صف ہوتی تھی، پھر بچوں کی صف ہوتی تھی، گیپ ہوتا تھا، اس کے بعد عورتوں کی صف ہوتی تھی، اور پھر جب نماز ختم ہو جاتی تھی تو مرد رکے رہتے تھے، عورتیں نکل کر چلی جاتی تھی، اس کے بعد مرد نکلتے۔ کہیں اختلاط کی اجازت نہیں ہے، لیکن طواف میں اختلاط ہے، اور یوں نہ سمجھا جائے کہ یہ مجبوری ہے، کوئی مجبوری نہیں ہے۔ اگر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ چاہتے کہ طواف میں اختلاط نہ ہو، اور حضور نے یہ حکم دے دیا ہوتا کہ دن میں مرد طواف کریں گے، رات کی تاریکی میں عورتیں طواف کریں گی، تو کسی مرد کی ہمت تھی کہ وہ رات میں طواف کر لے، اور کسی عورت کی ہمت تھی کہ وہ دن میں طواف کر لے؟ کوئی عورت یہ کہہ سکتی ہے جب ہم مسجد میں آ گئے ہیں تو ہم تو اگلی صف میں کھڑے ہوں گے مردوں کے درمیان؟ جو کہے گی اس کا ایمان ختم ہو جائے گا۔ ہے اس زمانے میں کچھ کوششیں ہو رہی ہیں، لیکن وہ سب ایمان سے باہر کے لوگ ہیں، وہ فتنہ ہیں۔ تو کوئی عورت دن میں طواف نہیں کر سکتی تھی مردوں کے ساتھ، کوئی مرد رات میں طواف نہیں کر سکتا تھا عورتوں کے ساتھ، لیکن رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ حکم نہیں دیا۔ میرے دوستو، جو طواف کا اختلاط ہے یہ مجبوری میں نہیں ہے، یہ قصدن ہے۔ کیوں؟ اللہ کہتے ہیں میری محبت کا نعرہ لگا کر آئے ہو اور محبت کی جگہ دل ہے، تو میں تمہارے دل کا جائزہ لوں گا اور تمہارے دل کو اسکین کیا جائے گا، اسکین کیا جائے گا، اور وہ ریکارڈ قیامت تک کے لیے محفوظ کیا رہے گا۔ اور محبت کو بانٹنے والی سب سے پرکشش چیز کیا ہے؟ عورت۔ جہاں اگر تھوڑا سا بھی دل میں گندگی ہے تو نگاہیں قابو میں نہیں رہتی، تو اللہ نے فرمایا مطاف کے اندر عورتیں بھی ہوں گی، اور ساری دنیا کی ہوں گی، ہر عمر کی ہوں گی، ہر رنگ کی ہوں گی، اور انہی کے ساتھ تمہیں طواف کرنا ہے۔ نعرہ لگاتے ہوئے آئے ہو لبیک لا شریک لک لبیک، تو یہاں تمہارا امتحان ہوگا، اور ہم دیکھیں گے کہ واقعی تمہارا نعرہ سچا ہے یا جھوٹا۔ جھوٹے ہو تو جہنم میں جاؤ گے اسی طواف کے ذریعے، اسی حج کے ذریعے۔ جھوٹے ہو تو جہنم میں جاؤ گے، سچے ہو تو تمہارا بدلہ جنت کے سوا اور کوئی نہیں۔ الحج المبرور لیس لہ جزاء الا الجنہ۔ میرے دوستو، حج کرنا، طواف کرنا کھیل نہیں ہے، دنیا کا سب سے مشکل کام ہے طواف کرنا۔ آج تماشا بنا لیا گیا ہے، لوگ ویڈیو بناتے رہتے ہیں، اس کو دیکھ رہے ہیں، اس کو دیکھ رہے ہیں، اللہ کی پناہ پتہ نہیں کیا انجام ہوگا۔ تو دوسروں کی دیکھا دیکھی کچھ نہ کریں، ساری دنیا کے ہم اصلاح نہیں کر سکتے، لیکن اپنے کو تو غلطیوں سے روک سکتے ہیں۔ طواف کہاں سے شروع ہوتا ہے سب کو معلوم ہے، حجر اسود کے استلام سے طواف شروع ہوتا ہے، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ حجر اسود کو 2 آنکھیں اور 1 زبان دیں گے، وہ ایک ایک کو پہچانے گا اور گواہی دے گا۔ کس چیز کی گواہی دے گا؟ دل کا کیا حال تھا اس کی گواہی دے گا۔ تو جب انسان حجر اسود کے پاس پہنچا، حجر اسود کے پاس پہنچتے ہی تلبیہ بند، حجر اسود تک جاتے تک، مطاف میں داخل ہونے کے بعد بھی جب تک طواف نہیں شروع ہوا اس وقت تک تلبیہ پڑھتے ہیں عمرہ کرنے والے، پڑھ رہے ہیں لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک۔ اللہ سے آپ ہی کی تعریف ہے، اس لیے کہ سب کچھ آپ ہی نے عطا فرمایا ہے، آپ ہی کی حکومت ہے، آپ ہی کی دی ہوئی نعمتیں ہیں، اور اللہ میرے دل میں آپ کے سوا کوئی نہیں۔ اللہ کہتا اچھا بس اب چپ ہو جاؤ، اب تمہارے دل کا اسکین کیا رہے گا۔ بہت دعوے ہو چکے کہ دل میں کوئی نہیں، اب ہم اسکین کریں گے دل میں کوئی اور ہے یا نہیں ہے۔ تو طواف شروع ہونے سے پہلے دل کا اسکین، پہلے اسکیننگ ہوتی ہے۔
یہ ہے حجر اسود کا استلام. جو حالت ہے دل کی وہ محفوظ. اللہ ہمیں توفیق دے کہ اب سے لے کر کے اور حج کے سفر تک ہم اپنے دل کو غیر اللہ کی محبت سے پاک کرنے اور اللہ کی محبت سے آباد کرنے میں لگ جائیں. رو رو کر اللہ سے مانگیں. اللہ ہمارے حج کو سچا کر دی. اللہ ہمارے تلبیہ کو سچا کر دی. ہو گئی اس کے نہیں؟ ٹھیک ہے، اب طواف شروع کرو. کیسے شروع کرو؟ آگے بھی عورت، پیچھے بھی عورت، دائیں بھی عورت، بائیں بھی عورت. اب ہم دیکھتے ہیں کسی کی طرف نظر اٹھتی ہے یا نہیں، کسی کا خیال دل میں آتا ہے یا نہیں. اگر آ گیا تو دل میں گندگی آئے گی. جیسی ایک چکر پورا ہوا پھر اسکیننگ. ایک طواف میں 8 مرتبہ اسکیننگ ہوتی ہے دل کی، اور یہ ہمیشہ کے لیے سیف ہو جاتا ہے قیامت تک کے لیے. یہ ڈاٹا سیف ہوتا رہتا ہے حجر اسود. یوں سمجھ لیجیے ایک چھوٹی سی چپ ہے، جب سے حج ہو رہا ہے جب تک ہوتا رہے گا سارے آنے والوں کا، سارے عمرہ کرنے والوں کے دلوں کا ڈاٹا سیف ہوتا رہتا ہے. سب قیامت کے دن سامنے آئے. سب سے مشکل کام ہے طواف کا. سب سے مشکل کام ہے حجر اسود کا سامنا کرنا. پھر طواف سے فارغ ہو گئے، نماز پڑھ لی، دعا مانگ لی، زمزم پی لیا، اب سعی کرنے جانا ہے. انہوں نے کہا ہاں اب اتنی دیر جو بیٹھے ہوئے تھے کعبے کو دیکھ رہے تھے، نماز پڑھ رہے تھے، تو ذرا ہم دیکھیں گے کعبے کو دیکھ رہے تھے یا کچھ اور بھی دیکھ رہے تھے. چلو اب دل کا کیا حال ہے؟ اتنی دیر کے بعد دل میں شکر بڑھا یا نہیں؟ جتنی محبت لے کر گھر سے چلے تھے اس میں اضافہ ہوا یا نہیں؟ نویں اسکیننگ. پھر آؤ حجر اسود کے سامنے، پھر تمہارے دل کی اسکیننگ ہوئی. اب جاؤ صحیح کرنے. اس مقصد کے لیے طواف میں اختلاط رکھا گیا ہے. یہ کوئی مجبوری نہیں ہے، یہ قصدن ہے. اب اگر یہاں بازار میں ہم اپنی نگاہیں نہیں محفوظ کر پاتے، اگر آفس میں نہیں محفوظ کر پاتے، اگر لیپ ٹاپ اور موبائل میں محفوظ نہیں کر پاتے، تو وہاں تو ساتھ میں ہوں گے. تو نتیجہ کیا نکلے گا؟ کتنے لوگ ہیں جو وہاں جا کر نیکیاں لے کر آتے ہیں، اور کتنے ہیں جو اپنی زندگی بھر کی نیکیاں وہاں کھو کر آتے ہیں. اس لیے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حج مقبول کو الحج المقبول نہیں کہا، الحج المبرور کہا ہے. نیکیوں سے بھرا ہوا حج. دل نیکیوں سے بھر گیا، زندگی نیکیوں سے بھر گئی. عمرہ کر لیا، احرام کھول دیا. عام طور سے ہمارے ہندوستان سے جانے والے حج تمتع کرتے ہیں، اور اسی میں آسانی بھی ہے. ایسی ہمت نہیں کرنا چاہیے جس کو نبھانا آسان ہو. کوئی کر لے، حج افراد کرے یا قران کرے تو ہم منع بھی نہیں کرتے، لیکن آسانی تمتع میں جب اللہ نے آسانی دی ہے تو آسانی سے فائدہ اٹھانا چاہیے اور اچھا سے اچھا کرنا چاہیے. اب 8 تاریخ کو احرام باندھ کر مینا جانا ہے، یا اگر معلم کی طرف سے کہا جاتا ہے کہ 7 کو شام میں جانا یا رات میں جانا تو آپ باندھ چلے جائیں. اس لیے کہ ہر ایک کے لیے پیدل میں نہ جانا آسان نہیں ہوتا. وہ فاصلہ طے کرنا بھی، آج کل پیدل چلنے کی عادتیں نہیں رہ گئیں. اب تو گھر سے مسجد بھی اسکوٹر سے جاتے ہیں، چند قدم پیدل چلنا مشکل ہو گیا، عادت نہیں رہ گئی. لیکن اگر تھوڑی سی عادت بنائیں تو بہتر ہے. جن لوگوں کا حج کا ارادہ ہے، جیسے ساری تیاری کرتے ہیں، اگر ابھی سے واکنگ بھی شروع کر دیں اور روز آنا تھوڑا تھوڑا بڑھائیں. پہلے دن 1 کلومیٹر کریں، دوسرے دن 2 دن کے بعد 2 کلومیٹر کریں، پھر 3 کلومیٹر کریں، پھر 5 کلومیٹر روزانہ واکنگ کرنا شروع کر دیں، تو انشاءاللہ آپ کو حج میں سہولت ہوگی. اس لیے کہ اور کہیں چلنا پڑے یا نہ پڑے، لیکن آپ کو اپنے خیمے سے رمی کے لیے تو جانا ہی پڑے گا نا. اور عموماً ہم لوگوں کو جو خیمہ ملتا ہے اس میں 4.25 کلومیٹر یا 4 کلومیٹر کا فاصلہ ہوتا ہے، تو آنا جانا ملا کر کے 7.5 یا 8 کلومیٹر ہو جاتا ہے. یہ 3 دن کا کام، جانا آنا.
اور پھر رمی کے بعد طواف زیارت کے لیے جانا ہے تو لمبا فاصلہ طے کر کے جانا ہوتا ہے شیشہ کے علاقے میں. وہاں اگر کوئی سواری مل گئی تو مل گئی, اور پھر ملنے کے بعد وہ بھی حرم میں کافی فاصلے پر سواریاں اتار دیتے ہیں, پھر لمبا فاصلہ طے کر کے جانا ہوتا ہے حرم میں. اور اس زمانے میں وہاں حکومت کی بڑی عجیب پالیسی ہے کہ جو کام آسانی سے ہو سکتا ہو اس کو وہ لوگ مشکل بناتے ہیں. اور مجھے تو ایسا لگتا ہے کہ وہ مشکل شاید اس لیے بناتے ہیں کہ ان کو اندازہ ہے کہ حج کے اخراجات بہت بڑھ گئے ہیں, اور حج میں جتنی مشقت ہوتی ہے اتنا اجر بڑھتا ہے, تو وہ سوچتے ہیں جب حاجی اتنے پیسے خرچ کر کے آیا ہے تو اس کا اجر بھی بڑھنا چاہیے, تو جہاں آسانی ہو وہاں بھی وہ مشقت پیدا کرتے ہیں تاکہ زیادہ اجر ملے. میں نے وہاں کے بعض ذمہ داروں سے بھی یہ بات کہی کہ بھئی مجھے تو آپ لوگوں سے حسن ظن ہے, میں تو یہ سمجھتا ہوں یہ مشقتیں شاید اس لیے پیدا کی جا رہی ہیں کہ حاجی بیچارہ اتنے پیسے خرچ کر کے آیا تو کم ثواب کیوں لے, زیادہ ثواب لے. ایک معلم صاحب سے میں نے یہ بات کی, وہ بیچارے ہنس رہے تھے اور کیا کہتے. خیر جو بھی ان کی پالیسی ہے وہ جانے, لیکن وہاں ذرا فاصلے بہت بڑھا دیے. قریب میں یہاں سے وہاں جانا ہے تو لمبی بیریکیڈنگ کر دیں گے, کیوں آدھا گاؤں گھوم کر کے وہاں سے ہو. بہرحال آپ اس کے خلاف تو کچھ نہیں کر سکتے, احتجاج کریں گے تو وہ اپنے مہمان خانے بھیج دیں گے اٹھا کر کے, نہیں تو ڈیپورٹ کر دیں گے. عجیب حال ہے. تو چلنا پڑتا ہے, اس لیے اگر چلنے کی عادت ہو تو اچھا ہے, عادت ڈال لیں. اب مینا گئے, اب اگر چلنے کی عادت بھی ہے تو مینا میں اپنا خیمہ تلاش کرنا آسان کام نہیں ہوتا, وہ تو بالکل نیا شہر ہوتا ہے. اچھا وہاں عام طور سے جو پولیس والے ہوتے ہیں نا وہ بھی باہر کے ہوتے ہیں, ان کی ڈیوٹی انہیں بھی کچھ نہیں معلوم ہوتا, کچھ پتہ. ایک آدھ مرتبہ ہم نے تجربہ کیا, بعد پولیس والوں سے فلاں خیمہ کہ ہم کو نہیں معلوم, کون بتلائے گا. باقی سارے حاجی باہر کے, ان بیچاروں کو کیا معلوم. تو اس لیے جانا پڑتا ہے معلم کی دی ہوئی سواری سے. بہرحال آپ مینا گئے, مینا میں جا کر کے آپ کو 1 دن اور 1 رات گزارنا ہے, اس کے بعد عرفات جانا ہے. کوئی خاص عمل نہیں, جو عمل ہے وہ وہی ہے جو گھر میں. کہتے ہیں مینا میں 5 نمازیں پڑھنی, تو کیا وجے پور میں 5 نمازیں نہیں پڑھنی؟ یہاں رہیں گے تو یہاں پہ پڑھنی, بنگلور میں رہیں گے تو بنگلور میں ہی پڑھنی, جدہ میں رہیں گے تو جدہ میں پڑھنی. اس کی مینا سے کیا خصوصیت ہے؟ ہاں جب واپس آئیں گے آپ عرفات سے مزدلفہ اور مزدلفہ سے مینا, اب خاص مینا کا عمل ہوگا رمی جمرات کرنا ہے. ان دنوں کے لیے خاص اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَاذْكُرُوا اللَّهَ فِي أَيَّامٍ مَّعْدُودَاتٍ. تو یہ مینا میں 1 دن اور 1 رات کیوں گزروایا جا رہا ہے؟ کوئی خاص عمل بتلائے بغیر, بس اللہ کو یاد کرو, یہاں رہو. اس لیے کہ اس کے بعد عرفات جانا ہے, اور مینا میں پورے دن پوری رات آدمی کو فکر رہتی ہے عرفات جانا ہے, عرفات جانا ہے. کھانا کھا رہا ہے تب بھی عرفات جانے کی فکر, بھائی کب نکلنا ہے, بھائی کتنا فاصلہ ہے, بھائی کب پہنچا. ہر وقت ہر ایک سے پوچھ, نیا ہو کہ پرانا, سب کو دھن سوار رہتی ہے عرفات جانا ہے. کھانا کھا رہے ہیں تب بھی, پانی پی رہے ہیں تب بھی, آرام کر رہے ہیں تب بھی, استنجا کر رہے ہیں تب بھی, دل میں ہر وقت وہی خیال رہتا ہے. اللہ تعالیٰ یہ چاہتے ہیں کہ عرفات کی حاضری کو بندہ یہ سمجھے کہ گویا یہ حشر کی حاضری ہے, اور حشر کی حاضری سے پہلے زندگی اس طرح گزارے جیسے مینا میں وقت گزرتا ہے. ہر وقت اس کی فکر ہے. کھانا بھی کھائے, کیوں مینا میں کھانا منع ہے, کھانا بھی کھاتے ہیں, پانی بھی پیتے ہیں, آرام بھی کرتے ہیں, سب کچھ کرتے ہیں, لیکن دھن سوار ہوتی ہے عرفات جانے کی. اسی طرح اللہ یہ چاہتے ہیں کہ پوری زندگی ہر وقت دل و دماغ پر یہ بات سوار رہے, اللہ کے پاس جانا ہے حساب دینا, اللہ کے پاس جانا ہے حساب دینا. اس کے لیے 1 دن اور 1 رات اس لیے گزروایا جاتا ہے کہ زندگی 1 دن اور 1 رات ہے. روزانہ اسی دن کو ریپیٹ کراتے ہیں اللہ تعالیٰ, روزانہ اسی رات کو ریپیٹ کراتے ہیں. اگر کسی نے 1 دن گناہوں کے بغیر گزارنا سیکھ لیا تو وہ ہر دن گزار سکتا ہے. اسی طرح اگر کسی نے 1 رات اللہ کی یاد میں, اللہ کی عبادت میں تقسیم کر کے, کہ کچھ آرام بھی کرنا ہے, کچھ عبادت بھی کرنا ہے, دل میں اللہ کی یاد کے ساتھ, اور گناہوں سے بچنا ہے, 1 دن گناہوں سے خالی گزارنا سیکھ لیا, 1 رات گناہوں سے خالی گزارنا سیکھ لیا, بس پوری زندگی گزارے گا. جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دعائیں سکھائی ہیں وہ 1 دن اور 1 رات کی تو دعائیں ہیں نا. صبح حضور یہ پڑھتے تھے, شام حضور یہ پڑھتے تھے, روزانہ صبح وہی پڑھنا ہے, روزانہ شام وہی پڑھنا ہے. رات میں حضور اس طرح اٹھتے تھے تو روزانہ رات میں اسی طرح اٹھتا ہے. اس طرح تہجد پڑھتے تھے تو روز رات میں اسی طرح تہجد پڑھنا ہے. اس طرح گھر سے نکلتے تھے, اس طرح مسجد آتے تھے تو روزانہ اسی طرح گھر سے نکلنا ہے, روزانہ اسی طرح مسجد جانا ہے.
تو عرفات حاضری سے پہلے منا میں ایک دن اور ایک رات گزروا کر یہ سبق دیا جا رہا ہے کہ مر کر اللہ کے پاس حاضر ہونے سے پہلے زندگی کے اپنے ایک دن اور ایک رات کو ٹھیک کر لو. ایک دن اور ایک رات کو ٹھیک کر لیا تو ہر دن ٹھیک ہو گیا، ہر رات ٹھیک ہو گیا. جیسے آپ کے اسکوٹر میں 2 پہیے ہوتے ہیں نا، گھر سے نکل کے مسجد جاؤ تب بھی وہی 2 پہیے چکر لگاتے ہیں، اور گاؤں سے نکل کر کے بنگلور شہر جاؤ تب بھی وہی 2 پہیے چکر لگاتے ہیں، اور دنیا کے دوسرے کنارے تک جاؤ تب بھی وہی 2 پہیے چکر لگاتے ہیں. بالکل اسی طرح کسی کی زندگی چھوٹی ہو، کسی کی زندگی بڑی ہو، یہی 2 پہیے ایک دن ایک رات ہے، وہی چکر لگاتے رہتے ہیں، وہی چکر لگاتے رہتے. اب ہمیں اپنا دن اپنی رات ٹھیک کرنے کی مشق آج سے کرنی ہے. کریں گے نا انشاءاللہ. پھر عرفات گئے، وہاں جا کر اللہ یہ چاہتے ہیں کہ بس بندے اس طرح اللہ سے بھیک مانگے، کسی کو کسی کا ہوش نہ رہے، بس اللہ کو پکاریں، اللہ کو یاد کریں. اسی لیے اللہ تعالیٰ نے وہاں ذرا نمازیں قریب قریب کر دی، سہولت بھی دے دی. بس اللہ سے مانگو، اللہ سے مانگو. اور سب سے بڑی تمنا یہ ہے کہ اللہ میری مغفرت کر دی. جس کی مغفرت ہو گئی اسے سب کچھ مل گیا. باقی اور بھی جو ضرورتیں ہیں وہ مانگو، لیکن اصل مغفرت ہے. اگر کسی کو ساری دنیا کی حکومت مل جائے، ساری دنیا کی دولت مل جائے، بڑی اچھی صحت مل جائے، بہت لمبی عمر مل جائے، تو کتنی مل جائے گی بھائی لمبی عمر؟ 100 سال 200 سال، چلیے بہت آگے بڑھ کے 1000 سال، اس کے بعد بھی تو مرتا ہے نا. کتنی بھی دولت مل جائے اس کو چھوڑ کے جانا ہے، کتنی بھی حکومت مل جائے اس کو چھوڑ کے جانا ہے. اور جب کوئی جاتا ہے نا، اگر اس سے پوچھا جائے کہ کتنے دن رہ کر کے آئے، چاہے جتنی لمبی عمر گزار کے آیا، وہ کہے گا کأنہم یوم یرونہا لم یلبسوا الا عشیۃ او ضحاہا. آخرت میں جب حاضری ہوگی تو ہر ایک کو یہ لگے گا کہ ہم تو دنیا میں بس ایک شام یا ایک صبح گزار کر آئے. یہاں بھی آپ دیکھیے ایک دن اور ایک رات کا اللہ نے تذکرہ کیا، لم یلبسوا الا عشیۃ، ایک رات گزاری، او ضحاہا، یا ایک دوپہر یعنی ایک دن گزارا ہے. بس ایک دن ایک رات کا ہی مسئلہ ہے. تو جب عرفات جائیں تو یوں سمجھیں کہ بس ہم تو گویا حشر کے میدان میں آ گئے، یہ سوچیں یہاں آئیں گے کیا حال ہوگا. بس اللہ معاف کر دیجئے، اللہ اس دن کی رسوائی سے بچا دیجئے، اپنی پکڑ سے بچا دیجئے. اور بڑی عجیب بات ہے، روزانہ شام میں سورج ڈوبتے ہی ایمان والے کو سب سے زیادہ کس چیز کی فکر ہوتی ہے؟ مغرب کی نماز کی. یہ تو الحمدللہ سب نمازیوں کا مجمع ہے نا، دینداروں کا مجمع ہے. سورج ڈوبا سب سے پہلی فکر ہوتی ہے، اس لیے کہ سب سے تنگ وقت مغرب کا ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم بہت جلدی کرتے تھے، اسی لیے مغرب کی اذان اور اقامت کے درمیان زیادہ فاصلہ نہیں ہوتا تھا. ابھی اذان ہوئی، ابھی اقامت ہوئی، نماز پڑھی. پہلے نماز پڑھ لو 3 رکعت فرض، اس کے بعد تمہیں جتنی نوافل پڑھنے آرام سے پڑھتے رہنا. عادت پڑی ہوئی ہے، فوراً نماز پڑھتے ہیں. وہاں سورج ڈوب گیا، حکم آیا نماز نہیں پڑھنی. ساری زندگی جن کی تکبیر اولا نہیں چھوٹی، انہیں حکم ہے نماز نہیں پڑھنی. پریشان، اللہ پھر کہاں پڑھیں گے؟ مزدلفہ میں پڑھنا. اچھا اللہ میں دوڑ کے چلا جاتا ہوں مزدلفہ پڑھ لوں؟ نہیں، دوڑ کے چلے گئے تو نہیں پڑھنے کی اجازت. جب تک مغرب کا وقت باقی رہے گا اس وقت تک نماز پڑھنے کی اجازت نہیں ہے. عام طور سے لوگ دیر میں پہنچتے ہیں، کوئی 9 بجے، کوئی 10 بجے، کوئی 11 بجے، لیکن یہ ممکن ہے. خود ہمارے ساتھ ایک مرتبہ ایسا ہوا کہ اس موقع پر کچھ ایسے انتظامات تھے ہمارے پاس، کچھ ایسے افراد ساتھ میں تھے، کچھ ایسے وہاں کے مقامی لوگوں سے بھی تعلق ہو گیا تھا کہ ہمارے لیے ایک الگ سے سواری کا انتظام تھا. اور جیسے ہی سورج ڈوبا اور نکلنے کی اجازت ہوئی، ہم شاید 12 سے 15 منٹ میں مزدلفہ پہنچ گئے. عموماً لوگ اتنی جلدی نہیں پہنچتے، سوری بسیں وغیرہ پیچھے ہم پہنچ گئے، لیکن پہنچ گئے، نماز نہیں پڑھ سکتے. جب تک مغرب کا وقت نکل نہیں جائے گا اس وقت تک نماز پڑھنے کی اجازت نہیں ہے. جب عشاء کا وقت شروع ہو جائے گا، اب نماز پڑھنی ہے مزدلفہ میں، پہلے مغرب پڑھو پھر عشاء پڑھو. اللہ، روزانہ تو آپ نے نماز پڑھوائی وقت پر، آج آپ کہہ رہے ہیں وقت نکال دو. اللہ کہہ رہے ہیں یہ سیکھو، دین تمہاری عادتوں کا نام نہیں ہے، دین ہمارے حکم کا نام ہے. کہیں ایسا تو نہیں کہ تمہیں نماز کا اتنا اہتمام اس لیے تھا کہ تمہاری عادت تھی. اگر دین عادت بن گیا تو مسجد میں بہت اچھے نمازی ہوں گے، گھر جا کر گنہگار ہوں گے. یہ یہاں کی عادت ہے، وہاں کی وہ عادت ہے.
اللہ کے راستے میں پھر رہے ہیں، بڑی اچھی اچھی باتیں کریں گے، اور جب کسی سے معاملہ کریں گے تو لے کر کے بیٹھ جائیں گے، دیں گے نہیں، کیوں؟ یہاں کی یہ عادت ہے، وہاں کی وہ عادت ہے۔ دین ہماری عادتوں کا نام نہیں ہے، دین عبادت کا نام ہے، اور عبادت کی روح ہے بندگی، جو اللہ نے کہا اس کا نام ہے دین۔ اللہ نے کہا نماز پڑھو تو نماز پڑھنا دین ہے، اللہ نے کہا نہیں پڑھو تو نہ پڑھنا دین ہے۔ اب اگر کوئی کہے نہیں بھائی میں نہیں اتنا قدر، میں تو یہی نماز پڑھوں گا، تو گنہگار ہوگا، نماز پڑھنے میں گنہگار ہوگا۔ اب آپ کہیں گے یہ بات تو اللہ تعالیٰ ہمیں عام زندگی میں بھی سکھا سکتے تھے نا، اور سکھائی بھی ہے۔ سورج نکلنے کے وقت میں نماز پڑھنے کی اجازت نہیں، سورج ڈوبنے کے وقت میں نماز پڑھنے کی اجازت نہیں، زوال کے وقت میں نماز پڑھنے کی اجازت نہیں۔ چونکہ سورج ڈوبنے کے وقت میں کبھی بھی اجازت نہیں ہے، اس لیے وہ بھی ہماری عادت بن جاتی ہے۔ چونکہ سورج نکلنے کے وقت میں کبھی بھی اجازت نہیں ہے، اس لیے وہ بھی ہماری عادت بن جاتی ہے۔ چونکہ زوال کے وقت میں کبھی کسی دن بھی اجازت نہیں ہے، کہیں بھی اجازت نہیں، وہ بھی ہماری عادت بن جاتی ہے۔ تو ہم یہ سب کچھ جو کر رہے ہیں اپنی زندگی میں، کبھی پڑھ رہے ہیں کبھی نہیں پڑھ رہے ہیں، یہ کہیں ہماری عادت تو نہیں ہے، یہ عبادت ہے یا نہیں، اس کے اندر بندگی کی روح ہے یا نہیں، اس کا امتحان لیتے ہیں اللہ تعالیٰ۔ یہ سب کچھ ہو گیا، اللہ نے کہا تم میری محبت میں آئے تھے نا، میرے گھر آئے تھے مجھ سے ملنے کے لیے، مجھ سے ملاقات کرنے کے لیے، ابھی کچھ کام اور باقی ہے وہ کرو، تب میں تم کو ملاقات کے لیے، اب خصوصی ملاقات ہوگی۔ پہلے تو آئے تھے طواف کر کے چلے گئے تھے، وہ بس اللہ کے گھر کا چکر لگا کے چلے گئے تھے، ابھی خصوصی ملاقات کے لیے کچھ شرطیں اور باقی ہیں۔ اب ہم تمہارے دل کا جائزہ لیں گے، تم نے اب ہمیشہ کے لیے اپنے دل سے شیطان کو نکال باہر کیا یا نہیں؟ جاؤ رمی جمرات کرو اور وہاں کہو میں شیطان کو ذلیل کر رہا ہوں، اللہ کو راضی کر رہا ہوں۔ رجمن للشیطان رجمن للرحمن رغمن للشیطان ورضا للرحمن، میں شیطان کو ذلیل کرنے کے لیے اور اللہ کو خوش کرنے کے لیے کنکری مار رہا ہوں۔ تو اب ہم تمہاری زندگی کا جائزہ لیں گے، تمہاری زندگی میں بھی شیطان ذلیل ہو رہا ہے یا نہیں ہو رہا؟ اگر تم شیطان کا کہنا مان رہے ہو، مسجد میں نہیں مان رہے، آفس میں مان رہے ہو، بازار میں مان رہے ہو، گھر میں مان رہے ہو، تو شیطان کہاں ذلیل ہوا؟ شیطان تو تمہارے یہاں بڑا باعزت ہے، تو پھر تو تم جھوٹے ہو۔ سچے دل سے رمی کرو، رشتہ توڑو ہمیشہ کے لیے شیطان سے اپنا، ہم ابھی سے رشتہ توڑیں ہمیشہ کے لیے شیطان سے، کر لیا، چلو شیطان سے تو رشتہ ٹوٹ گیا، اندر بھی تمہارا ایک دشمن ہے جو تمہیں گناہوں کی دعوت دیتا رہے، اسے بھی ٹھیک کرنا ہے نا، اسے ٹھیک ایسے کرنا ہے کہ گویا اس کو ختم کر دینا ہے۔ کس چیز کو ختم کرنا ہے؟ نفس کی گندگیوں کو ختم کرنا ہے، نفس کی آلائشوں کو ختم کرنا ہے، خود نفس کو نہیں ختم کرنا۔ اسی لیے شریعت نے نفس کشی نہیں سکھائی، نفس کا تزکیہ سکھایا، نفس کی صفائی سکھائی۔ لیکن چونکہ نفس ایک جاندار ہے، ایک جانور ہے گویا، تو اس کی آلائشوں کو، اس کی گندگیوں کو، اس کے جانور پنے کو ختم کرنے کا اظہار کرو، ایک جانور ذبح کر کے قربانی کرو۔ یہ اس بات کا اظہار ہے کہ اللہ یہ جو میرا نفس جانور بنا ہوا تھا، میں اس جانور کو انسان بنانا چاہتا ہوں، وہ گویا میں جانور کو ختم کر رہا ہوں۔ اللہ میرے نفس کو انسان بنا دیجئے، اللہ میرے نفس کو نفس مطمئنہ بنا دیجئے، میں نے جانور بھی ذبح کر دیا۔ اور جانور ذبح کرنے کے بعد اللہ میں نے اپنا سب کچھ آپ کے لیے قربان کر دیا، حتیٰ کہ آپ نے مجھے خوبصورتی کے لیے جو بال دیے اللہ وہ بال بھی میں قربان کر رہا ہوں، لیکن صرف سر کے، چہرے کے نہیں، ان کو کبھی قربان کرنے کی اجازت نہیں ہے۔ ہم اللہ کے بندے ہیں، اللہ کے حکم کے پابند ہیں۔ اللہ نے کہا اچھا واقعی تم نے سارا کام کر لیا، اب آ جاؤ ہماری خصوصی ملاقات کے لیے، یہ ہے طواف زیارت۔ یہ گویا اللہ تعالیٰ سے خصوصی ملاقات۔ یہاں تو اللہ نظر نہیں آتے، دل کو خوشی ہوتی ہے اللہ سے ملاقات کر کے، لیکن پھر اس کے بدلے میں انشاءاللہ جنت میں خصوصی ملاقات ہوگی، جنت میں اللہ تعالیٰ نظر۔ اللہ مجھے بھی ایسا حج نصیب فرما دے، آپ کو بھی ایسا حج نصیب فرما دے۔ اب جب واپسی ہونے لگی تو کہا ذرا ہم سے مل کے جانا، چپکے سے بیگ اٹھا کے نہ چلے جانا، آ کے ہم سے ملاقات کر لینا، اور پھر مل کر کے ہم سے وعدہ کر لینا کہ اللہ آپ بندگی کا عہد کر کے واپس جا رہے ہیں، کبھی آپ کی نافرمانی نہیں کریں گے۔ یہ طواف وداع۔
اور پھر بندہ وہاں پہنچا ہے تو بڑی بد نصیبی ہوگی اگر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے در پر حاضر نہ ہو۔ ہمیں جو کچھ ملا ہے وہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے ہی ملا ہے، اور آئندہ بھی حضور ہی کے ذریعے ملے گا۔ دنیا دارالاسباب ہے، اللہ تعالیٰ جو بھی روحانی نعمتیں ہمیں عطا فرماتے ہیں وہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب کے واسطے سے عطا فرماتے ہیں۔ اس لیے مدینہ طیبہ بھی حاضر ہونا ہے، اور بڑے ادب اور احترام کے ساتھ حاضر ہونا ہے، اور بہت ہی ادب اور احترام کے ساتھ وہاں جا کر کے حضور کے روضے پر حاضر ہو کر کے صلاۃ و سلام پڑھنا ہے۔ بزرگوں نے فرمایا جب حضور کے روضے پر صلاۃ و سلام پڑھو اور حضور کے دونوں دوستوں کو جب سلام کرو، حضرت ابوبکر کو، حضرت عمر کو، تو چونکہ حضور وہاں جانے والوں کا سلام سنتے تو ایک مرتبہ کلمہ بھی پڑھ لو، تاکہ حضور کلمہ بھی سن لیں اور قیامت کے دن گواہی دیں، اللہ اس امتی نے میرے سامنے کلمہ پڑھا تھا، میں اس کے کلمے کا گواہ ہوں۔ اور جتنے دن مدینے میں رہنا ہو پورے ادب اور احترام کے ساتھ رہنا۔ مسجد نبوی میں ایک مقام ہے جو حضور کے روضے اور منبر کے درمیان ہے۔ حضور نے فرمایا یہ جنت روضۃ من ریاض الجنہ، یہ جنت کی ایک کیاری ہے، اللہ موقع دے تو وہاں بھی جانا ہے، لیکن بس جتنی دیر اطمینان سے وہاں نماز پڑھنے اور دعا مانگنے کا موقع ملے۔ اب تو بڑی پابندیاں ہو گئی ہیں، اس کی بکنگ ہوتی ہے، وہ جو جانکار لوگ ہیں وہ بتلا دیں گے، اس ترتیب سے کرنا، کسی کو دھکا نہیں دینا، جھوٹ نہیں بولنا، کسی کو دھوکہ نہیں دینا، موقع ملے یا نہیں ملے دھوکہ نہیں دینا۔ وہاں جا کر کے نماز پڑھیں اور اللہ سے دعا مانگیں، اللہ یہ جنت کی کیاری ہے، اللہ جب آپ نے جنت میں پہنچا دیا تو اب ہمیں حقیقی جنت میں بھی پہنچا دیجیے گا، اس سے محروم نہ فرمائیے گا۔ اسی طرح مدینہ طیبہ میں جب تک رہیں ہر نماز مسجد نبوی میں پڑھنے کی کوشش کریں، اور ہمارے بزرگوں نے فرمایا کہ پوری مسجد نبوی مواجہ شریف کے حکم میں ہے، اس لیے ہر نماز کے بعد جہاں ہیں وہیں سے صلاۃ و سلام پڑھیں، اور جب خاص روزے پر حاضر ہوں، مواجہ شریف پر حاضر ہوں، تو بڑے ادب اور احترام کے ساتھ نگاہیں بھی ادھر ادھر نہ اٹھائیں۔ جو لوگ ویڈیوگرافی کر رہے ہیں، ویڈیوگرافی کرنا تو دور کی بات ہے، ان کو بھی نہ دیکھیں، جو کر رہے ہیں وہ سمجھیں اس کا کیا انجام ہوگا، پورے ادب اور احترام کے ساتھ کہ ہم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے حاضر ہو رہے ہیں، اور ہمارا سب کچھ حضور پر کھل جائے گا، ہمارا دل کا حال بھی حضور پر کھل جائے گا۔ اللہ کرے کہ ہمارا آنا حضور کو اچھا لگے، پسند آئے، اور حضور خوش ہو کر ہمارے سلام کا جواب دیں۔ اسی طرح مدینہ طیبہ میں چند زیارتیں اور ہیں جو مسنون ہیں۔ ایک بالکل مسجد نبوی کے قریب قبرستان کی زیارت، جنت البقیع کی زیارت، وہ مسنون ہے۔ وہاں اگرچہ پتہ نہیں چلتا کہاں کس کی قبر ہے، لیکن یہ تو معلوم ہے کہ وہاں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے خلیفہ راشد حضرت عثمان کی قبر، حضور کے 4 جو خلفائے راشدین ہیں ان میں سے 2 تو حضور کے ساتھ دفن ہیں، تیسرے حضرت عثمان ہیں وہ جنت البقیع میں، چوتھے حضرت علی ہیں وہ تو عراق میں ہیں۔ اور حضور کے گھرانے کے بہت سارے افراد ہیں، حضور کے بہت سارے صحابہ کرام ہیں، سب کے لیے ایصال ثواب کا۔ اب بوڑھوں کے لیے ذرا مسئلہ ہو گیا ہے، ہم کو معلوم ہوا کہ ان لوگوں نے ایسا کیا ہے کہ ایک طرف سے داخل ہونا اور دوسری طرف دوسرے روڈ پر نکالنا، تو جنت البقیع جانے کا مطلب یہ کہ کم سے کم 3 سے 4 کلومیٹر پیدل چلنا۔ اب بوڑھے اگر اتنا نہیں چل سکتے ہیں تو وہی قریب میں باہر ہی کھڑے ہو کر کے وہیں سے ایصال ثواب کریں، اور جو جوان ہیں ان کو جانا چاہیے، کم از کم ایک مرتبہ تو جانا چاہیے، وہ مسنون زیارت ہے اس کو کرنا چاہیے۔ اسی طرح 2 مسنون زیارتیں اور ہیں، ایک قباء کی مسجد میں جا کر نماز پڑھنا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو اپنے مقام سے وضو کر کے قباء میں نماز پڑھنے کی نیت سے آتا ہے اور 2 رکعت نماز پڑھتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کو ایک عمرے کا ثواب عطا فرماتا ہے۔ قباء کی مسجد رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بنائی ہوئی اسلامی تاریخ کی سب سے پہلی مسجد ہے۔ جب حضور ہجرت کر کے تشریف لائے تھے تو مدینہ جانے سے پہلے آپ نے قباء میں قیام فرمایا تھا، اسی وقت وہ مسجد بنی تھی، تو حضور کی بنیاد رکھی ہوئی سب سے پہلی مسجد ہے، اور بار بار بھی اگر جانے کا موقع ملے تو کوئی حرج نہیں، جائیں لیکن ایک مرتبہ ضرور جائیں۔ اسی طرح احد کی زیارت، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم خود کبھی کبھی احد تشریف لے جاتے تھے، اور آپ نے احد پہاڑ کے بارے میں فرمایا احد جبل یحبنا ونحن نحبہ، احد ایسا پہاڑ ہے جس کو ہم سے محبت ہے، ہم کو اس سے محبت ہے۔ احد کو محبت سے دیکھنا، اس سے بھی ایمان تازہ ہوتا ہے۔ اور وہاں جو حضرات دفن ہیں شہدائے احد، جس میں سید الشہداء حضرت حمزہ ہیں اور بعض دوسرے حضرات ہیں، ان کو سلام کرنا، ان کے لیے ایصال ثواب کرنا، یہ ہے مسنون زیارت ہے۔
ان کے علاوہ جہاں زیارت کراتے ہیں عام طور سے لوگ، وہاں جانا ناجائز نہیں ہے، لیکن وہ تاریخی مقامات ہیں جن کا تعلق ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے، وہاں بھی جانے میں کوئی حرج نہیں ہے، نہ گئے تب بھی کوئی حرج نہیں ہے۔ لیکن یہ مسنون زیارتیں ہیں، ان کی کوشش کرنی چاہیے ہر سفر میں، چاہے 10 مرتبہ حاضری ہو، چاہے 20 مرتبہ حاضری ہو۔ یہ نہ سوچیں ہم تو پچھلی مرتبہ چلے گئے تھے نا احد کافی، نہیں، احد جائیں، ہاں آپ وہ قبلتین گئے تھے، فلاں جگہ گئے تھے، وہاں ہر مرتبہ جانا ضروری نہیں ہے۔ اور جب واپس آنے لگے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہو سکے تو مدینے میں جیو، مدینے میں مرو۔ تو ہر ایمان والی کی تمنا ہوتی کہ مدینے میں مرے، لیکن اب تو وہاں مدینے میں جینے بھی نہیں دیتے، مدینے میں مرنے بھی نہیں دیتے، رہنے کی اجازت نہیں ہے، تو آدمی مجبور ہوتا ہے آنے کے لیے۔ تو دل غمگین ہو اور ہم اللہ سے دعا کریں اللہ ہمیں رہنے کی اجازت نہیں، اس لیے ہم مجبوری میں جا رہے ہیں، اور اللہ ہم اسی نیت سے جا رہے ہیں جس نیت سے صحابہ کرام نے مدینہ چھوڑا تھا کہ دنیا میں جائیں گے اور آپ کا پیغام پہنچائیں گے۔ سب مدینے میں رہ جاتے تو ہمارے یہاں تک پیغام کیسے پہنچتا اللہ کا؟ تو اللہ ہم بھی اسی نیت کے ساتھ جا رہے ہیں، اب دنیا میں جہاں رہیں گے وہی کام کریں گے جو آپ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا تھا، جو حضرات صحابہ کرام نے کیا تھا۔ اپنے سارے کاموں کے ساتھ ساتھ بس اللہ کے لیے جئیں گے، اللہ کے لیے مریں گے، ہر ہمیشہ اللہ کو یاد کریں گے، اور دوسروں کے دلوں میں بھی اللہ کی محبت پہنچانے کی کوشش کریں گے، اللہ کے راستے پر چلانے کی کوشش کریں گے۔ اللہ مجھے بھی توفیق دے، آپ کو بھی توفیق دے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ دعا کر لیں، اور دعا سے پہلے ایک بات یاد رکھیں، اگر اس گفتگو سے آپ کو کوئی فائدہ ہوا تو پھر یہ بھی نیت کر لیں انشاءاللہ کہ ہر مقام پر اس عاجز کے لیے، اس کے گھر والوں کے لیے اور اس کے تمام متعلقین کے لیے، اور اللہ تعالیٰ جو بھی ٹوٹا پھوٹا کام لے رہے ہیں اس کام کے لیے بھی آپ دعا فرمائیں گے۔ صبح جی مولانا فرما رہے ہیں کچھ لوگ بیعت ہونا چاہتے ہیں تو توبہ کے کلمات پڑھیں گے، ساتھ میں جو لوگ بیعت ہونا چاہتے ہیں وہ بیعت کی نیت کر لیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آمنت باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ والیوم الآخر والقدر خیرہ وشرہ من اللہ تعالی والبعث بعد الموت، آمنت باللہ کما ہوا بأسمائه وصفاته وقبلت جميع أحكامه، أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، أستغفر الله ربي من كل ذنب وأتوب إليه برحمتک یا ارحم الراحمین۔ اللہ تعالیٰ ہماری توبہ کو قبول فرما لے، اس پر استقامت نصیب فرمائے۔ جن لوگوں نے بیعت کی نیت کی، سلسلے میں داخل ہوئے، وہ ہمارے احباب سے معمولات کے کارڈ لے لیں، اس کو سمجھ لیں، معمولات کی پابندی کریں اور برابر رابطہ رکھیں۔ جو خانقاہ آ سکتے ہیں مجلس میں وہ وہاں آئیں رابطے کے لیے، جو کسی مجبوری کی وجہ سے نہیں آ سکتے خانقاہ کی مجلس میں، وہ کم از کم مہینے میں ایک مرتبہ واٹس ایپ کے ذریعے رابطہ کریں، اور جب بھی اپنے حالات لکھیں تو ہمیشہ اپنا نام اور اپنا مقام ضرور لکھیں۔ آج کوئی نکاح بھی تھا نا؟ سبحان ربی العلی العلی الوہاب، اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم۔ ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین۔ پروردگار عالم، ہم آپ کے عاجز اور کمزور بندے ہیں، بندیاں ہیں، معاف فرما دیجئے اللہ، اپنا بنا لیجئے اللہ۔ جن لوگوں نے بھی حج کا ارادہ کیا ہے اللہ، سب کو حج مبرور نصیب فرما دیجئے اللہ۔ ہمارے دلوں کو اپنی محبت سے بھر دیجئے اللہ، اپنی محبت کی تڑپ عطا فرما دیجئے اللہ۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کا کامل اتباع نصیب فرما دیجئے اللہ۔ سب کی مغفرت فرما دیجئے اللہ، سب سے راضی ہو جائیے اللہ، سب کو خیر و عافیت سے، صحت اور حفاظت کے ساتھ لے جائیے، کامل ایمان کے ساتھ حج مبرور کرائیے، اور اللہ سب کی دعائیں قبول کر کے، سب کا حج قبول کر کے، صحت اور عافیت کے ساتھ سب کو ان کے گھر اور ان کے وطن واپس پہنچائیے اللہ۔ ان کی غیر موجودگی میں گھر والوں کی حفاظت فرمائیے اللہ، پورے سفر میں ان کی حفاظت فرمائیے اللہ، دین دنیا کی بھلائیوں سے مالا مال فرمائیے پیارے اللہ۔ سب کے دلوں کی جائز تمنائیں اور مرادیں پوری فرما دیجیے۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔